تو یہ اس طرح کے امیج جو ہم نے پرسیپشن بنا دی معاشرے کے اندر بروکرز کی یا ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے بلڈر حضرات کی، اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ لا علمی کی وجہ سے، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، اس وجہ سے جو ہے یہ سارے اس طرح واقعات ہوتے ہیں. تو ایم بی اے کیا ہوا بچہ جب مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ 15,000 20,000 25,000 کی پہلے جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن کر ایک کے جو ٹرینڈ ہے. سر یہ بھی تو ہے نا ہمارے ہاں کہ جو بچہ نہیں پڑھائی میں صحیح چل سکتا وہ بروکر بن گیا. ہاں ایسا ہی ہے، تو یہ بالکل کیوں ہوا؟ بروکر بن مطلب گیا کہ یا پلمبر بن گیا یا کچھ ہو گیا. ہمارے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ سندھی زبان سے کب نکلیں گے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو، مجھے خود نہیں پتا تھا. السلام علیکم جی. کہا جاتا ہے کہ بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از ارتھ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر سب سے اچھی انویسٹمنٹ وہ ہے جو زمین پر کی جائے، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو ریئل اسٹیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ریئل ہے، یہ ریئل فارم میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں. 90% ایک بہت مشہور کوٹ ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ 90% آف دا ملینئر بیکم تھرو ریئل اسٹیٹ. دنیا میں ہمارے ہاں تو ملینئر نہیں بلینئرز بنتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے تھرو ہی. سو ریئل اسٹیٹ ایک ایسا بزنس ہے جو پاکستان جب سے بنا 1947 سے تب سے لے کے اب تک، کیونکہ بیسک نیڈ بھی ہے انسان کی، اور اس کے اوپر جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب آپ کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ ریزیڈینشیل پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں، آپ اوپن لینڈ میں ٹریڈ کرتے ہیں، آپ ایگریکلچر پہ کام کرتے ہیں، سو بہت زیادہ آپ کو پروفٹس ملتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. آج ہم آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں. ہمارے استاد ہیں، بہت سینئر ہیں، بہت نالجیبل شخصیت ہیں، ریئل اسٹیٹ کے اوپر اتھارٹی مانے جاتے ہیں. بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی پراپرٹی میں، ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے. ہمیں بھی جب کبھی ضرورت پڑتی ہے مشورے لینے کی، کچھ سیکھنے کی، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج ہم بہت سی اہم موضوعات پر بات کریں گے. وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں، ہمارے ناظرین ہمیں بہت سے کویسچنز بھیجتے رہتے ہیں، وہ تمام کویسچنز ہم سر سے پوچھیں گے. بہت انٹرسٹنگ شو ہونے والا ہے یہ انشاءاللہ. تو میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں سر امان اللہ پنجوانی صاحب سے. بہت بہت شکریہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر ماشاءاللہ اپنا ایک انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں پپ سیٹ کے نام سے، پنجوانی انسٹیٹیوٹ آف بزنس اسٹڈیز اینڈ ٹیکنالوجیز. اس کے علاوہ پنجوانی مارکیٹنگ نیٹ ورک سے سر کا تعلق ہے. ہم آغاز کریں گے اور سر سے تمام گفتگو جو ہے وہ پنجوانی صاحب سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی زیادہ مفید معلومات اس پہ ملنے والی ہیں. آپ کو مزید کچھ کویسچنس چاہیے ہوں تو پلیز نیچے کمنٹس میں لکھیے گا. ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کو جلد از جلد سر سے جواب لے کے یا نیکسٹ ایپیسوڈ بھی کریں گے، کیونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر یہ پوری ٹیچنگ اور سلیبس اور کورسز لانچ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو یہ ہم ایک نشست میں اس کو کور نہیں کر سکیں گے. تو ہم بار بار ہمیں ان پہ سر سے ملنا پڑے گا. تو سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ انوید بھائی. کہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ نے یہ ریڈ باکس میں جو سیریز شروع کی، انٹرویوز کی، اور یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ بہت ہمت اور دل گردے کی بات ہے پاکستان میں. پاکستان جیسے ملک میں اس طرح ایشوز کے اوپر بات کرنا، یہ بہت ہی ایک طرح سے رسکی بھی ہے. جہاد ہے سر. بہت جہاد، بہت بڑا جہاد ہے، جو میں نے بھی کیا تھا اور آپ بھی ابھی کر رہے ہیں. آپ بھی کر رہے ہیں. تو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کو، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا. تو سر بتائیے کس طرح سے آپ کا لائف جرنی، تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. کہاں سے آپ کو کیا یادیں ہیں، کہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا؟ بچپن میرا پیدائش سکھر شہر، سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے سکھر. وہاں میری پیدائش ہوئی. پرائمری اسکولنگ سینٹ سیویئرز اسکول ہے وہاں پر، وہیں پر ہوئی. پھر کراچی مائیگریشن، یہ 1962 اور 73 کے درمیان. 62 میں پیدائش ہوئی، 73 74 تک ہم وہیں رہے سکھر میں. اور وہاں بھی ہمارا بزنس تھا. اچھا سر، ہم تو آپ کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جانتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ ڈولفنس کو دیکھ رہے تھے اور فوٹوگرافی کا آپ کو شوق رہا، تو آپ نے اس کو پرسو کیا اپنی اس ہابی کو؟ بالکل ڈیفینیٹلی. بہت عرصہ یہی کام کرتا رہا، اور باقاعدہ جب میں پراپر ٹریننگ لے کر آیا اس میں انگلینڈ سے، تو یہاں جو ہے وہ ایک ابو نے شاپ بک کرا لی تھی صدر میں. اچھا. تو وہاں پر کیمرے کی سیل پرچیز بھی شروع کی. 1982 کی بات ہے. دین اس کے بعد جی کیریئر فل ٹائم کیریئر تھا وہ. اس سے پہلے میں ڈان گروپ کا جو ہیرلڈ میگزین ہے اس کا آفیشیل فوٹوگرافر تھا. جنگ میں بھی کام کیا. مگر یہ کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے جو پالیسیز تھیں، میرا ایک ڈفرینٹ ینگ بندہ تھا، پورا ایک الگ ہی ویژن تھا، اور میں نے بڑے ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہی کیے ہیں پاکستان میں. یہ بھی ریئل اسٹیٹ پہ ٹریننگ ایک ڈفرینٹ انیشیٹو ہے. تو وہ پھر اپنی ایک شاپ کھولی جس میں اندر کیمرے کی سیل پرچیزنگ، اور یہ جو آپ امبریلا دیکھتے ہیں آج کل جو ہو رہی ہے، وہ سب سے پہلے پاکستان میں پراپرٹی جو ایکسپوزنگ میں استعمال ہوتی تھی،
فوٹوگرافی میں, تو وہ میں نے ہی پاکستان میں انٹروڈیوس کی تھی. اچھا, تو یہ ایک سفر تھا, کافی رہا. میں زبردست. یونائٹڈ نیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتا رہا پاکستان میں اس فیلڈ میں, فوٹوگرافی میں. ایگزیبیشنز بھی بہت ہوئیں, پڑھاتا بھی رہا بہت. جو ٹیچنگ کا جو ٹرینڈ آیا مجھے, جو جراثیم آئے کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی کچھ کورسز ہونی چاہیے, صحیح, اس میں یہی تھا کہ فوٹوگرافی میں نے کوئی 20-25 سال پڑھائی بھی ہے, اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے اردو میں, فوٹو گائیڈ بک کے نام سے. تو یہ جرنی رہی, شوق ابھی بھی ہے مگر اب کچھ کم ہو گیا ہے تو یہ عمر کے ریئل ساتھ اسٹیٹ ساتھ. آپ کا سائڈ بزنس تھا یہ یا؟ سائڈ بزنس بہت بعد میں رہا, اچھا, بہت بعد میں اسٹارٹ ہوا, اراؤنڈ کوئی 20 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس بزنس کو بھی اسٹارٹ کیا, پھر اس میں اور فردر کچھ جابس کو جیسے پیریڈ رہا, جاب بھی رہیں. تو اوور آل مطلب اسکولنگ سائڈ, کالج, جناح کالج نازم آباد سے جی جی, انٹر, دین پھر کراچی یونیورسٹی سے MBA کیا, ماشاء اللہ, اس کے بعد جرنلزم میں MA کیا, ماسٹرز کیا. اوکے جی. اور اس کے علاوہ مطلب بہت سی ایکٹیویٹیز رہیں. کچھ یونیورسٹیز میں HOD رہا, کیسبیٹیک یونیورسٹی ہے, اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا. زبردست. جناح یونیورسٹی فار وومن میں میڈیا اسٹڈیز میں یہی فوٹو جرنلزم کافی عرصے پڑھاتا رہا. ماشاء اللہ, تو یہ بھی ایک زندگی کا ایک رخ بہت ہے. زبردست فیلڈ ہے سر. مطلب میرے خیال میں ارلی 2000 میں آ کے کیمروں کا تھوڑا ٹرینڈ کم ہوا ہے, ورنہ اس سے جی تو جی پوری جی دنیا میں بالکل, موبائل کے فون بعد کھا گیا بیسیکلی کیمرے کو. ٹرینڈ آیا بہت. مگر یہ کہ جو سوشل میڈیا نے کیا, ایگزیکٹلی, اس سے کیمرے کی ابھی بھی نیڈ ہے, نیڈ ہے, ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ, بالکل نیڈ ہے. تو سر پھر ریئل اسٹیٹ کی طرف آپ کس طرح سے زندگی میں کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ کو یہ انڈسٹری سمجھ آ گئی اور آپ کو اچھا لگا پراپرٹی کی طرف آنا؟ ریئل اسٹیٹ ایجوکیشن کی طرف میں آیا, ایک واقعہ ہوا تھا. اور چونکہ وہ شروع سے ہی ایک جرنلسٹ والی خصلتیں تھیں مزاج میں, تجسس. تو ایک واقعہ ہوا. میرے ایک دوست تھے, بلڈر تھے, ان کے آفس میں گیا. جب ملاقات کر کے جب نیچے ہوا, یہ حبیب چیمبر کا واقعہ ہے, سبزی منڈی کراچی میں جی جی, حبیب چیمبر ہے. تو وہاں اسٹیئر پہ دیکھا میں نے, ایک بوڑھی خاتون جو ہیں وہ ہزاروں قطار رو رہی تھی. لوگ جمگٹا کھڑا ہو گیا, آپ کو پتہ ہے ہمارے تماشے ہی بہت بالکل ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اس خاتون نے ایک بلڈر کے پاس پلاٹ بک کرایا تھا, اور پوری فیملی اس کے ہسبینڈ نے دی ہوئی تھی, ویڈو تھی وہ. تو یہ کہ وہ جو بلڈر آفس آئی, تو بلڈر نے کہا وہ تو پلاٹ آپ کا جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, آپ نے پوزیشن نہیں لیا ٹائم پر. حالانکہ وہ فائل پہ پوری پیمنٹ کی ہوئی تھی. فائل جب میں نے دیکھی تو وہ اسی میرے دوست کی فائل تھی. مطلب قصور بلڈر کا تھا؟ جی جی, بلڈر کا قصور تھا, 100% قصور, پیمنٹ فل پیمنٹ تھی اس کے اندر. تو میں ان خاتون کو لے کر واپس اپنے دوست کے پاس گیا, اور اس کو کہا کہ یار یہ کیا کیا تم نے, یہ مسئلہ حل کرو اس کا. تو وہ پہلے مذاق اڑانے لگا میرا کہ یار تیری کون لگتی ہے, تمہارا کون سا تعلق ہے اس کا. میں نے کہا جو بھی ہے. بہرحال بہت بحث بننے کے بعد میں نے کہا یار یہ آپ اس کے پیسے جو بھی آج پریزنٹ ویلیو ہے اس کا چیک بنا کے ابھی میرے سامنے دو. صحیح. تو وہ میرے تیور دیکھ کے جو ہے سمجھ گیا, کیونکہ ہمارا ایک آج سے 20 سال پہلے ابھی بھی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ہماری آلموسٹ پوری فیملی ریئل اسٹیٹ میں ہی ہے, اسی بزنس میں ہے. اچھا, بالکل مختلف اس کے جو سیگمنٹ ہیں صحیح. پراپرٹی کے, اس کے اندر بڑی اہم پینیٹریشن ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ اس کے تیور صحیح نہیں ہے, تو اس نے اسی وقت چیک بنا کے اس خاتون کو دیا. وہیں سے میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ یار یہ لا علمی کی وجہ سے, اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارے اس طرح واقعات ہوتے ہیں. تو چونکہ صحافت سے آغاز کیا تھا, تو اس لیے میں نے کچھ اس میں مضامین لکھنا شروع کیا اخباروں میں. مگر بعد میں ریئلائز کیا کہ نہیں یار یہ کچھ اور کرنا چاہیے. تو پھر یہ انسٹیٹیوٹ سر یہ کا خیال امیج آیا. کیوں اس طرح سے ہے؟ میں آپ کو ایک مطلب میں اب چونکہ ہماری ایک ریئل اسٹیٹ سیلز اور مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے, تو سیلز کی اکثر لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو ڈیورنگ انٹرویو میں اکثر جو نئے بچے بچیاں آتے ہیں پڑھ کے یونیورسٹی سے, جب میں ان کو ایک چھوٹا سا نفسیاتی ٹیسٹ ایک چھوٹا سا میں کرواتا ہوں پرسیپشن چیک کرنے کے لیے, اور میں انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ محسوس کریں کہ دروازہ کھلا ہے اور ایک فراز صاحب آئے اور وہ ریئل اسٹیٹ بروکر ہیں, تو آپ مجھے بتائیے آنکھیں بند کر کے کہ ان کا حلیہ کیا ہے. تو اچھا, اب وہ میرے کوشچنز یہ ہوتے ہیں کہ بھائی کیا اس نے آپ کے خیال میں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے؟ جی سر پہنی ہوئی ہے. اچھا اس کی شرٹ باہر ہے یا اندر ہے؟ سر نہیں, شرٹ باہر نکلی ہوئی ہے. اچھا کیا لگ رہا ہے؟ سر اس کے منہ میں پان ہے. اچھا وہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو, معصوم لگ رہا ہے یا شارپ لگ رہا ہے؟ نہیں سب شارپ لگ رہا ہے. تو یہ اس طرح کے امیج جو ہم نے پرسیپشن بنا دی معاشرے کے اندر بروکرز کی یا ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے بلڈر حضرات کی, اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم وجہ جو ہے نا نوید, یہ ہے کہ آلموسٹ ہمارے یہاں جو یونیورسٹیز یا کالجز جو پروڈکٹ نکال رہی ہیں نا, میں پروڈکٹ کہتا ہوں, جو ہیومن ریسورس نکال رہی ہیں نا, وہ بیسیکلی انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں, اور جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے, ایون ماسٹرز کیا ہوا بچہ بھی
جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے MBA کیا ہوا بچہ جب مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ 15,000 20,000 25,000 کی پہلے جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن. صحیح ہے. ہمارے یہاں جو یونیورسٹیز ہیں، میں سوری ٹو سے میں یہی کہتا ہوں اکثر کہ گدھے پیدا کر رہی ہے. بچے جو ہے نا وہاں سے نکل رہے ہیں، ان کو پراپر وہ ایک بکش نالج. آج بھی اگر آپ MBA کی مارکیٹنگ کی کلاس لیں تو فلپ کاٹلر کو پڑھایا جاتا ہے، جو آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے. نئی ریسرچ ایڈاپشن جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے یہاں کسی بھی جگہ. تو بچہ ایک نکل کر آتا ہے. تو یہ صرف یہ ایجوکیشن میں نہیں ہے، اوور آل ہمارے یہاں پوری تربیت کی کمی ہے، ٹرینڈ نہیں ہے کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے. آپ دیکھیں بزنس میں تو سر یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو استاد ہیں انہوں نے خود کبھی بزنس جی نہیں کیا، وہ بزنس پڑھا رہے ہیں. یس بالکل صحیح بات ہے کہ وہ بزنس پڑھا رہے ہیں. تو اب کیا پروڈکٹ نکلے گی مجھے آپ بتائیں نا. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام فیلڈز کے اندر، جس طرح آپ نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی، ہر فیلڈ ہر شعبے میں جو ہے ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی کمی ہے. پلمبر جو ہے وہ ایک استاد سے سیکھ کے کام شروع کر دیتا ہے، ایک میکینک جو ہے وہ پوری سے نہیں. لیکن کر ایک کے ٹرینڈ سر یہ بھی تو ہے نا ہمارے ہاں کہ جو بچہ نہیں پڑھائی میں صحیح چل سکتا وہ بروکر بن گیا. ہاں ایسا ہی ہے، یہ بالکل کیوں بروکر بن گیا یا پلمبر بن گیا یا کچھ ہو گیا، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے قوموں کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہمارے معاشرے میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس ڈائریکشن میں بھی نہیں ہے ہم لوگ. میں تو مایوس ہو گیا ہوں. مایوسی آنے کے گناہ ہے، بینگ استاد مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اپنی فیلڈ کے اندر اتنی منافقت ہے. جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن کرایا پنجوانی انسٹیٹیوٹ ریئل اسٹیٹ پہ، پہلا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں جو کورسز آفر کرتا ہے. وہ لوگ جو یہاں سے پاس آؤٹ ہیں، جو مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بھی مختلف پلیٹ فارم پہ بولتے ہیں جی پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو ریئل اسٹیٹ پہ تربیت فراہم کرتا ہے. اتنی منافقت ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہماری مطلب سمجھے کہ کیا کہوں گا میں کہ اپنے اندر ایک بلٹ ان منافقت ہے جو ہر شعبے میں ہے. ریئل اسٹیٹ میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں کبھی تربیت یا کا سوچا ہی نہیں گیا نا کہ اس شعبے کو سوچا جائے. ہماری فیلڈ میں یہی ریئل اسٹیٹ میں یہی بات ہے کہ اس وقت جو ایک بدنام شعبہ ہو چکا ہے یہ سوری ٹو سے، مطلب کوئی اعتماد نہیں کرتا. بڑے بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، بہت نامی گرامی بلڈرز ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک شدید اعتماد کی کمی ہے. وجہ یہ ہے، میں آپ کو اس کی ایک وجہ سنگل سلوشن ہے کہ انہوں نے پراپر اس فیلڈ کی ٹریننگ نہیں لی ہے. وہ ایسے ہی تجربوں سے سیکھ کر کوئی بلڈر بن گیا، کوئی ڈیولپر بن گیا، کوئی کانٹریکٹر بن گیا، کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنسی کھول کے بیٹھ گیا. اس کو ABCD بھی نہیں پتا ریئل اسٹیٹ بزنس کی. لوگوں پر تجربے کریں گے اور پھر وہاں سے وہ سیکھیں گے، تجربے کر کے سیکھ کے لوٹ لاٹ کے جو ہے نا وہ نکل جائیں گے کہیں ملک سے باہر. اور یہ بڑا اس کا ایک وہ ہے. لیکن یہ کچھ چیزیں گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے نا سر. مطلب ایٹ لیسٹ کوئی لائسنسنگ ہے، ایجوکیشن ہے، کچھ ان کو بعد میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پورا جو ایک سیکٹر ہے وہ تو ان کے پاس ہے. گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے. دیکھیں بالکل ایسا ہے، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. میں 2007 سے ریرا پہ کام کر رہا ہوں، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. اس کی پوری میں نے بائبل بنا کے دی تھی مختلف حکومتوں میں. میں مختلف جو سیاسی لوگ ہیں ان کے آفیسز بھی گیا، بڑا رسک لے کر. یہ کہ ان کو کہا کہ بھائی آپ اسمبلی سے ہی پاس کرائیں. قائد اختلاف اپوزیشن لیڈر بہت سے لوگوں سے ملا، ان کو دیا کہ بھائی آپ ریرا امپلیمنٹ کریں. انڈیا میں آج سے 10 سال پہلے سے امپلیمنٹڈ ہے. دبئی میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، UAE میں کہیں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، بغیر لائسنسنگ کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں کوئی اس کا وارث نہیں ہے. کراچی جیسے شہر میں بھی 18 لینڈ گیونگ اتھارٹیز ہیں. ہر کسی کے اپنے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اپنے بائی لاز ہیں. تو یہ عام آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی اتھارٹی کی حدود کہاں سے شروع ہو جی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک علاقے میں 4 اتھارٹیز ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہے. تو آپ نے یہی سب گیپ دیکھتے ہوئے یہ اپنا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طرف اپنا قدم بڑھایا؟ بالکل. اس میں جب میں آیا تو کوئی ایسا اسٹف موجود نہیں تھا جس سے ہم اس کو کورس کے اس میں کر سکیں. 2007 سے آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ پپ سیٹ کے نام سے. پہلا بیچ ہمارا 2007 آپ کے ہی ہیں. پڑوس میں ایک بلڈنگ ہے، اس میں آفس لیا تھا. ایک 6 بائی 6 فٹ کا چھوٹا سا کمرہ تھا، اس سے میں نے اس کا آغاز کیا. اس میں بمشکل 4 لوگ بیٹھ سکتے تھے. تو اس میں یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسا مٹیریل ریسرچ ورک نہیں تھا اس شعبے میں پڑھانے کے لیے. بالکل ایسے ہے سوائے لاء کی چند بکس کے. ٹھیک ہے. سکسیشن ہے، ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ، یہ تو ظاہر 1800 1900 انگریز کے دور کے بنے ہوئے. تو کوئی ایسا تھا نہیں یہاں پر. تو یہ سارا ریسرچ ورک ہے، انٹرویو بیس ہے، لوگوں سے انٹرویوز لیے جا کر معلومات اکٹھی آپ نے سلیبس اپنا خود ڈیولپ کیا؟ جی بالکل خود ہمارا بالکل یونیک سلیبس ہے. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو مطلب
ایک عام بروکر کو جو اگر پراپرٹی کا کام کر رہا ہے اس کو پڑھنا چاہیے. میں اگر مختصراً کہوں کہ اگر ایک کوئی ینگسٹر جو بندہ MBA BB کر کے آتا ہے وہ اپنے 20 سال بچا سکتا ہے ہمارے یہ 3 مہینے کا کورس کر اتنی اس کے اندر نالج ہوتی ہے کہ وہ 20 سال کے ایکسپیرینسز کے بعد جو سیکھے گا وہ اس 3 مہینے کے کورس میں سیکھ سکتا ہے. اچھا سر، انڈسٹری کے مختلف اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، بلڈرز ہیں، آپ کے ڈیولپرز ہیں یا بروکرز ہیں، پھر اس کے بعد کو بروکرز ہیں، پھر اس کے بعد یہ کلائنٹس ہیں، اینڈ پہ جا کے انویسٹرز ہیں. تو آپ کا جو سلیبس ہے وہ کس کے لیے کارآمد ہے؟ ڈیفینیٹلی ہر اس کو کیٹر کرتا مطلب ہے. کلائنٹ بھی آئے گا، کچھ انویسٹر جی بھی آئے گا؟ بالکل، ڈیولپر بھی ہے، کلائنٹ بھی ہیں، انویسٹر جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہر کورس کے اندر تقریباً 8 سے 10 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹر ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو کر آتے ہیں، ان کے پاس پینشن کا اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کسی سیف جگہ سیکیور انویسٹمنٹ کریں. تو ان کو ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی ٹریننگ دے دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ پراپر جگہ پر ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہر چیز کے لک کر کے اس کے بعد دیکھتے ہیں. ہمارے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے SBC کا اگر NOC ہے تو وہ پروجیکٹ صحیح ہوگا. میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے کہوں صرف SBC کا NOC انف نہیں ہے، لینڈ کا اسٹیٹس لینڈ بلڈر کے نام پر ہے کہ نہیں ہے یہ چیک ضرور سب سے کریں. امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ وہ زمینی نہیں ہے، زمینی نہیں ہے پیچھے، تو کاغذ کا کیا NOC فائدہ؟ تو ہو جاتے ہیں نا. دیکھیں نا NOC کے بعد پروجیکٹ بھی بک جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی SBC کا نوٹس آتا ہے بھائی آپ کا جو ہے نا وہ یہ فیک ہے پروجیکٹ، ایشو ہو گیا. جب لوگ اربوں روپے لگا چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں کا سر یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں جو فرسٹ ٹائم بائر ہوتے ہیں وہ نارملی 99% سے پاکستان سے دنیا بھر کے اندر مور دین 90% جو ہے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے بالکل جو فرسٹ ٹائم آتا ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے. سو اگر ایک پراپر ٹریننگ کے ساتھ ایک ایجوکیشن کے ساتھ وہ آتا ہے، ایٹ لیسٹ بیسک اویئرنیس آپ کے پاس ہو، آپ کو پتہ ہو کہ لینڈ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں اور کن حالات میں مجھے کیا ریئیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر کیا کوسچنس مجھے کرنے ہیں، تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کو لے کے. اچھا سر، یہ جو آپ کا یہ جو سلیبس ہے آپ کا جو کورس آپ نے ڈیولپ کیا ہے، اس کو آپ نے پورے پاکستان پہ کیوں نہیں پھیلایا؟ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ابھی؟ آپ کی کیا جو اپنے کاوشیں ہیں، آج آپ کے ماشاءاللہ 15 سال آپ کو ہو گئے اس میں کام کرتے ہوئے، تو 15 سال میں کیا اچیومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں؟ اپنے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس سفر میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات، یہ جو کورس ہے یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے. اچھا، زبردست. جی پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی جو لاز ہیں، جو برٹش لا ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں ہمارے کورس کے اندر، پراپر اس کے ہائی کورٹ کے اوپر سینئر ایڈوکیٹ ہیں جو کلاسز لیتے ہیں جن کی سول کی ایکسپرٹیز ہیں. اس میں یہ جتنی یہ آسٹریلیا میں بھی یہی لاز ہیں جو کوئن کے لاز ہیں انگریز کے، اور کینیڈا میں بھی یہی لاز ہیں. تو اور یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کو ڈیزائن کر کے بنائے گئے ہیں. جو بھی ہمارا یہ کورس کر کے جاتا ہے، اور آن لائن بھی یہ کورسز ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں. تو یہ کہ یہ صرف وہ لوکل کراچی کی تک نہیں ہے، زبردست زبردست. پورا اوور آل پورے پاکستان، کیونکہ ہمارے یہاں ذرا پریکٹسز ڈفرینٹ ہیں ادر دین یورپ. یا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں زمین کے میٹر جو انگریز ہمیں وراثت میں دے کر گیا ہے وہ ذرا مختلف ہیں. ان کے اپنے ملکوں میں ایسا نہیں ہے، یہاں کچھ ڈفرینٹ ہے. ہمیں اس نے چیزیں کیوں اتنی مشکل کر کے دے دی سر، یا ہم نے خود مشکل بنا لی؟ اصل میں مشکل نہیں بنائی، انگریز نے بہت آسان کر کے دی تھی، ہم نے ان کو مشکل بنایا. ہم ایوالو نہیں کر سکے. جی ہم نہیں کر سکے اس کو، پراپر قانون سازی بھی نہیں کر سکے، اور پراپر ڈیٹا بیس بھی اتنا نہیں بنا سکے جس کی بیس کے اوپر اس کو مینیج کیا سکتا ہے. ابھی بھی کیا سکتا ہے. کچھ انیشیٹو لیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، جس سے کافی حد تک اس کے اندر جو فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے. مگر اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. صحیح. عام آدمی کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کہاں جا کے ویریفائی کرے، چیک کرے ڈاکومنٹس، یا ایک بلڈر کے ڈاکومنٹ یا کوآپریٹو سائٹس کے کس طرح چیک کرے. وہ ہمارے ان ٹریننگس پروگرام میں اویل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے سر کہ یہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے، اب اوبیسلی آپ کو اپنے سلیبس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن آپ لوگ ڈیٹا کس طرح سے گیدر کریں گے؟ اب اپڈیٹ جو اس وقت لائک سیل پرچیز کیا ہو رہی ہے، مارکیٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، یہ اگر پاکستان کے اندر، کیونکہ ڈیٹا کہیں پہ سینٹرلائز ہی نہیں ہو رہا، اتھارٹیز خود اس پہ بالکل ہی اگنور کیا ہوا انہوں نے اس پورے چیز کو. اگر ہم دبئی کی پراپرٹی دیکھتے ہیں تو ان کی تو اپلیکیشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس وقت انویسٹمنٹ ٹرینڈ کہاں جا رہا ہے، کتنے پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں، کس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، بروکرز کتنے ہیں، نئے لوگ کتنے آئے ہیں. اب ہم اپنی اس انڈسٹری کو کسی طرح سے اس کو کیسے ہم اس کی پیمائش کیسے کریں، اس کو میئر کیسے کریں؟ نہیں نوید بھائی، ایسی بات نہیں ہے. کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جی جن کے اوپر یہ جتنی بھی کراچی میں
پاکستان میں پراپرٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ اس پر اپڈیٹ ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی یا سندھ پرائیویٹ زمین ویب سائٹس ہیں؟ جی گورنمنٹ کی زمین گورنمنٹ کی ہے, ویب سائٹس ہیں. سندھ زمین .gos ٹھیک ہے سوری جی سندھ زمین گورنمنٹ .gos.pk سندھ کی یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پر بالکل. آپ اپنا NIC اپنا نمبر ڈال کے نام ڈال کے پراپرٹی سرچ کر سکتے تھے کسی اور کی بھی. ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے مائکرو فلمنگ اسکیننگ ڈپارٹمنٹ. جب پراپرٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے پورے کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں تو کیا ہوتا ہے وہ اس پر اپڈیٹ ہو جاتی ہے. آپ کے صحیح پاس ہے. پورا ڈیٹا ہے, اس کی بیس پر آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر یا منتھلی بیسس کے اوپر سیلز ٹرانزیکشن کراچی میں کہاں ہو رہی ہے. میں ابھی ریسنٹلی آپ کو ایکسپیرینس شیئر کروں, میں ابھی اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر گیا تھا وزٹ کرنے, تو میں نے ایک سوال کیا اس کے جو مائکرو فلمنگ کے ہیڈ تھے کہ کراچی میں سب سے زیادہ پراپرٹی سیل کہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سیل ٹرانزیکشن کہاں ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا گلستان جوہر میں ہوتی ہے. اچھا, میں نے اس کا ریزن کیا ہے تو بتایا کہ وہاں اپارٹمنٹس بہت زیادہ تعداد اسکیم میں ہے, 33 میں تو اس کی نہیں گلستان جوہر کی بات اسکیم کریں. 33 نہیں, ٹھیک ہے. گلستان جوہر الگ ہے, تو وہاں ہوتی ہے. اور پھر میں نے اگلا سوال یہ کہ سب سے کم کہاں ہوتی ہے, تو بابا بھٹ کا انہوں نے نام لیا منولا سے آگے, ٹھیک ہے. بابا بھٹ. تو میں نے اس کا مطلب پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں لوگ جو ہے نا اس طرح سیل پرچیز نہیں کرتے, پرانے پاکستان آبائی بننے سے بیٹھے ہوئے پہلے آبائی لوگ بیٹھے صحیح ہوئے ہے. ہیں, وہ آپس میں ہی جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. بات چیت کر کے وہ کر دیتے ہیں, وہ پراپرٹی رجسٹر اتنی ہوتی نہیں ہے. تو اس طرح کا بڑا دلچسپ ریکارڈ موجود ہے. ہاں بروکرز کے لیے مختلف ایسوسیشنز بن گئی ہیں بہت ساری ایریا وائز, ان سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. لیٹسٹ ٹرینڈ KDA کا بھی پورا کمپیوٹرائز نظام ہو گیا ہے کافی حد تک. ابھی لاسٹ ہم نے وزٹ کیا تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے نوید انور صاحب, انہوں نے پورا بریف کیا کہ KDA کی بھی جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان کا آلموسٹ تقریباً 60% ڈیٹا جو ہے وہ اب اپلوڈ ہو چکا ہے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر, تو اب اتنا مشکل نہیں رہا. اچھا, ہاں باقی صوبوں کی انڈیویجول جو بلڈرس کی جو ہے وہ اتنی وہ بلڈر کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, اس کا کوئی کمپائل نہیں ہے. یہ جو ریرا کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جو ہے نا اس میں کوئی سینٹرلائز ہو جائے گا, بلڈر جو سیل کرے گا وہ اپلوڈ کرے گا اپنی ویب سائٹ پر, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کلائنٹ سیکیور ہوگا, سیف ہوگا, سیف ہو جائے گا, اور ایون سب کا فائدہ ہوگا, اس میں بروکر بلڈرز کا بھی اس فائدہ میں. ہوگا. نوید میں آپ کو بتاؤں ابھی PTI کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی, عمران صاحب نے انیشیٹو لیا تھا, اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا تھا, مگر کچھ یہاں کے اسٹیک ہولڈرز یا بلیک میلرز جو پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو رکوا دیا, ادروائز یہ امپلیمنٹ ہو جاتا. وہ خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا. ہونا چاہیے, اچھی چیز کہیں ہو رہی ہے وہ ہونی ہوتی ہے, بالکل ہونا چاہیے. آپ کو ریئل اسٹیٹ میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, میں اس کی بات نہیں کر رہا اوورسیز پاکستانیز کی, جو اور لوگ بڑی کمپنیز ہیں وہ یہاں نہیں آ رہی. میں آپ کو چھوٹی سی بڑی کمپنی کی اگر میں مثال دوں تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا بلڈر بحریہ ٹاؤن ہے, یہی کہتا ہے نا. ایسے ہی ڈیولپر سب سے دبئی بڑا میں ایک ایسی کمپنی ہے جو صرف 25 بحریہ ٹاؤن بنا سکتی ہے, ایک کمپنی جس کا والیوم بہت چھوٹا ہے, ایسے 25 بحریہ ٹاؤن کو ڈیولپ کر سکتی ہے. یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے. تو اگر یہ اب وہ نہیں آتے یہاں پر کیونکہ یہاں لینڈ کا سسٹم ہی صحیح نہیں ہے, معاملات ہی صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو اگر یہ ریرا امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ فورن کمپنیز جو ہے نا وہ یہاں پر جتنے مسائل سر ہمیں سندھ میں محسوس ہوتے ہیں, پنجاب جو ہم سنتے ہیں کہ تھوڑا نسبتاً بہتر ہے, ایسا ہی ہے کیا؟ جی کمپیریٹیولی وہاں کی گورنمنٹ نے کام کیا ہے, ہمارے یہاں کام کی ہوا ہے مگر بہت کم ہوا ہے, وہاں زیادہ کام ہوا ہے پنجاب میں, اور اس کو ریکارڈ کو پورا ڈیٹا کو کمپائل کیا, اور مانیٹرنگ بھی ہے. ہمارے یہاں تو جس کی جو مرضی ہے وہ ایک میں سندھ میں ہمیشہ جو ہے نا سوال وہ پوچھتا ہوں, کرتا وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ سندھی زبان سے کب نکلیں گے, ہم اس کو انگلش میں کب لے کر اس آئیں کی میں آپ کو ایک لاجیکل ریزن بتاؤں. ایسا نہیں ہے, لاجیکل ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا مجھے وقت دیں تو میں انگریزوں سے سلسلہ شروع کروں گا. یہ سندھ یہاں کی آبائی زبان تھی, ٹھیک ہے. جب یہ بورڈ آف ریونیو بنا, ویسے میں آپ کو بتاؤں مدر اتھارٹی بورڈ آف ریونیو ہے, تو بورڈ آف ریونیو کی جو لینگویج ہے وہ سندھی لینگویج ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سارے ڈاکومنٹ اسی کے تحت جو فارم 7 ہے, فارم 2 ہے, چونکہ یہ بورڈ لوکل یہاں کی لینگویج ہے, 4-5 ہزار سال پرانی یہ ہے. تو اور یہ آپ کو جو ہے نا یہ مطلب آپ کو سب جگہ ملے گی, آپ کو سرحد میں سندھی نہیں ملے گی, سرحد میں وہاں کی جو ہے لوکل سب نہیں ہے. اگر پنجاب میں میرا نہیں خیال پنجاب میں ڈاکومنٹس نہیں ہے, پنجابی میں تو اردو ہے ہی نہیں نا, اس کا رسم الخط تو ہے ہی نہیں نا, پنجابی کا رسم الخط نہیں ہے, تو وہاں اردو میں یا پھر انگلش میں جیسے ہوتا ہے نا موٹیشن کو انتقال کہتے ہیں. اس میں دیکھیں اب یہاں ہمارے جو لاز بنائے انگریز نے وہ انگلش میں تھے, اب ججز جو ہیں وہ جو ایکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہ انگلش کے اندر ہے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے لائرز ہیں, جو آپ کے ججز ہیں, ان کو ڈیسیژن لینے میں بھی اس زبان کو آپ ٹرانسلیٹ کروائیں گے. عام آدمی جو ہے اسپیشلی چلے انٹیریئر میں کوئی زبان
کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دقت بنی ہوئی, ایک بیریئر بنا ہوا ہے بیچ میں, کیونکہ انٹیریئر سندھ کے اندر تو اب ایزیلی ہے, بٹ کراچی بہت بڑی پاپولیشن ماشاءاللہ اس وقت کوئی دنیا کا چھٹا بڑا شہر, اور میجورٹی یہاں پہ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, بلکہ مکس ہیں سب, سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹھان بھی ہے. تو لیکن ایک کامن زبان ہمارے ہاں بن گئی ہے جو قومی زبان ہے, وہ اردو ہے یا انگلش ہے. تو ایٹ لیسٹ جب تک ہم اس کو انگلش میں لے کر نہیں جائیں گے تب تک یہ ویب سائٹس کے اوپر اور ہر جگہ پہ یہ سرچ ہونے میں بھی اس کو ایشوز بنیں گے. دیکھیں اصل میں آپ کو بتاؤں, یہ ریکارڈ بہت پرانا ہے, بورڈ آف اسٹڈی کا پاکستان بننے سے پہلے کا ریکارڈ ہے. تو وہ سندھی, اس علاقے میں سندھی چلی آ رہی ہے. اگر اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ جو ایتھنٹیکیشن ہے نا, جو مدر انٹری ہوتی ہے وہ فارم 7 الف کے اندر, وہ اس کا افیکٹ ہوگا. ویسے بہت ایزی پروسیس ہے, بہت آسانی سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا فارم 7 ہے تو آپ یہ اگر کراچی کی بات کریں تو ہزاری یہ سیوک سینٹر کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے جہاں نکاح نامہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے نا, نکاح نامہ بھی ہمارا اردو میں ہوتا ہے, باہر جانے کے لیے لوگ انگلش میں کراتے ہیں, تو وہاں سے ہی فارم 7 جو ہے یہ بھی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے 300-400 روپے دے کر. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہوں تو ہم وہاں چلے جائیں اور جا کے ان سے اس کو بالکل ٹرانسلیٹ کروا لیں اس میں جا کے. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو, مجھے خود نہیں پتا تھا بات یہ کہ اتنا ایزیلی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہے نا, وہ یہ میرا تو جہاں تک خیال ہے کہ اگر ریکارڈ کی ایتھنٹیکیشن خاص طور پہ جو سروے لینڈ ہے, نا کلاس لینڈ ہے, اسٹیٹ لینڈ ہے, وہ سندھی میں رہنا صحیح ہے, کیونکہ اس کی مدر انٹریز جو ہے نا وہ شروع میں فارم 7 الف میں موجود ہیں, جو وراثت جو انگریز کے زمانے سے پہلے بھی انٹریز ہوئی ہیں. صحیح ہے. اچھا سر, ڈاکومنٹس پہ تو آپ نے چلے ہماری مشکل آسان کر دی کہ ہم لوگ پریشان نہ ہوں اور جا کے ان کو ٹرانسلیٹ کروا لیں. تھوڑا ٹائپس آف لینڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ جو بہت زیادہ ہم سنتے ہیں اخبارات میں, سروے لینڈ اور ناکلاس اور 30 لیز, اس کو تھوڑا سا آسان زبان میں ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے کیا اس میں. دیکھیں اس کے لیے میں تھوڑا آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا. جی جی. جب یہاں انگریز کی حکومت تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی جب بر صغیر میں آئی, بالکل, اور اس نے اپنے کام کرنا شروع کیا, تو آئی تھی تو کاروبار کے لیے بہادر شاہ ظفر صاحب سے انہوں نے پرمیشن لی تھی, بالکل, مگر اس کے مقاصد کچھ اور تھے. تو اس وقت بر صغیر پورا ریاستوں میں بٹا ہوا تھا, جس طرح ہم ابھی صوبوں میں ہیں. جی بالکل, اس کے ریاستوں کے نواب ہوا کرتے تھے, حیدرآباد, دکن, حیدرآباد, لکھنؤ, اس طرح کی بہت ساری ریاستیں تھیں. تو ایسٹ انڈیا کمپنی مختلف تحائف دے کر, وہاں کے جو انگریزوں کے تحائف تھے وہ لے کر انہوں نے یہاں لنکس بنانا شروع کیے, پبلک ریلیشن جس کو بولیں گے, شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا, ان ریاستوں میں اپنے جاسوس جو ہے وہ بھرتی کرنا شروع کیے. وہ جاسوس جو ہے وہ انفارمیشن دیتے تھے, کاروبار کرنے تو آئے تھے, مگر ایک وقت آیا کہ وہ پورا آہستہ آہستہ پورے بر صغیر کو کیپچر کرتے چلے گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ جو جاسوس اس طرح کی ریاستوں میں بھرتی کیے جاتے تھے وہ آ کے کچھ مخبریاں کرتے تھے, جس سے جو ہے ریاست کو نقصان ہوتا تھا اور انگریز کو فائدہ ہوتا تھا. تو انگریز پھر اس پر حملہ کرتا تھا, اس ریاست پہ قبضہ کر لیتا تھا, اور جو ہے وہ اس کی پھر اجارداری ہو جاتی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مغل کا دورہ بھی ختم ہوا. تو اس طرح پھر انگریز پورے بر صغیر, پاک و ہند میں چھا گئے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ, سوری ذرا میں تھوڑا سا لمبا جواب ہے اس کا, مگر اس کا بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے ہم اسی پر آئیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے لینڈ کا. تو انگریز نے جو ہے وہ اس طرح وہ کیا, جب وہ مخبری کرتے تھے تو ان کو نوازتا تھا انگریز. اب نوازنے کا طریقہ ہوتا تھا, ڈی سی سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر سسٹم, یہ اسی کا دیا ہوا ہے. اور جو ڈی سی جو ہوتا ہے وہ صاحب بہادر, یا مطلب سارا جو سمجھے کنٹرول اس کے ہاتھ میں بھی آج بھی ہے, دیکھا جائے تو آپ. تو یہ ہے کہ ڈی سی کے انڈر میں ساری جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی تھیں. تو ڈی سی نوازتا تھا, جیسے آپ نے اگر مجھے کوئی اچھی خوشخبری دے دی اور میرا فائدہ ہو گیا ریاست کا, تو میں آپ کو مختلف چیزیں دیتا, یا تو خطاب دیتا تھا, جیسے سر کا خطاب دیا, یا کوئی وظیفہ مقرر کر دیا, یا زمین دے دی. ٹھیک ہے, تو یہ کہ ہم ہمارا ٹاپک چونکہ لینڈ سے ریلیٹڈ ہے, میں زمین کی بات کروں گا. تو زمین آپ کو دے دی, اور میں نے اپنے تپے دار کو کہا کہ جاؤ بھائی یہ نوید صاحب کو جو ہے نا وہ 100 تک گننا, جہاں تک یہ بھاگیں گے دوڑ کر آ جائیں تو یہ زمین کو دے دینا. آپ کے گاؤں میں آیا تپے دار, آپ نوید صاحب کو لیا اس نے, اور 100 تک گنی, آپ نے دوڑ لگائی اور واپس آ گئے, بولے ٹھیک ہے یہ زمین تمہاری ہوئی, تم اس پہ جو ہے نا اپنی کاشتکاری شروع کر دو. صحیح ہے. کوئی بڑی خوشخبری دے دی تو 500 تک گنتی. سمجھ گئے میری بات آپ. اگر اس سے کوئی زیادہ زمین دینی ہے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ گھومو, اور وہ جتنا گھوڑا 100 تک 500 تک گننا. یا پھر ایک اور کہ یار وہ جو سامنے ٹیلا ہے, وہاں جو درخت ہے, یہ ساری آپ لے لو. اب آپ نے کیا کیا, اس نے آپ نے وہ زمین لے لی, اور وہ اس پہ کھیتی باڑی اور اپنا سلسلہ گھر بسا لیا. اور یہ کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ
فیوڈل لارڈس بن گئے. ایسے ہی بنے. آج ہمارے یہاں دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے فیوڈل لارڈس ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں یہی کہ انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی ہے, اس کے اگینسٹ ان کو زمینیں بھی لی ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کا جو سب سے بڑا زمیندار ہے وہ سندھ میں موجود ہے, میں نام نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے. اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ پنجاب میں جھنگ کے قریب ایک بہت بڑی فیملی ہے, وہ ان کے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ اگر آپ پوری جیپ 24 گھنٹے چلائیں تو ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس کا اعتراف باقاعدہ کچھ پولیٹیشین نے اپنی بکس میں بھی کیا ہے کہ خود اعتراف بھی کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ وہ جو میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف, وہ زمینیں جو ہے انگریز نے اس طرح الاٹ کی. 1925 میں انگریز سرکار نے ایک سروے کرایا پورا ان زمینوں کا, ٹھیک ہے. اب وہ 1925 میں آپ کو زمین جو دی گئی تھی 20 سال پہلے 40 سال پہلے, آپ کے پاس آیا تپے دار, اس نے پوچھا آپ سے بھائی یہ کیا ہے, آپ نے بتایا یہ زمین مجھے یہ الاٹ ہوئی تھی. اچھا اس زمانے میں کوئی کاغذات نہیں ہوتے تھے, صرف وربلی بات ہوتی تھی. تو وہ تپے دار نے کیا کہ اس کی پھر اس وقت جب سروے ہوا 1925 میں تو آپ کو ایک نمبر الاٹ کر دیا گیا, سروے نمبر, ٹھیک ہے. اور آپ کو زمین دے دی گئی اور کہا کہ اس پہ باؤنڈری وال یا جو بھی آپ جوریڈکشن ہے اس کو ڈیفائن کر دیں. اس طرح ڈسٹنس کے اوپر مختلف سروے الاٹ کیے گئے. ان سروے کے درمیان جو زمین ایسی تھی جو بچ گئی تھی وہ اسٹریٹ لینڈ کہلاتی ہے, جس کو ہم عام زبان میں ناقلاز زمین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سروے ہو گئی, وہ انگریز کا سروے ہے. اچھا اب جب 1925 میں سروے ہوا تو اس وقت کاغذ بر صغیر میں آ چکا تھا, اور اس سے پہلے جو اسکیچ بنا کے جو دی جاتی تھی نقشہ اس کا, جس کو ہم اس لینگویج میں اتارا کہتے ہیں یا صورتحال کہتے ہیں, وہ چمڑے کی کھالوں کے اوپر اس کے میپنگ ہوتی تھی, یا جو کپڑا ہوتا تھا, لٹھا کپڑا تو تھا, کپڑے کے اوپر اسکیچ بنا کر آپ کو دے دیا. یا پھر یہ جو کیلے کے جو لٹھا سسٹم تو آگے لٹھا سسٹم ابھی بھی ہے, مگر اب نہیں ہے, اب تو پیپر آ گیا ہے, مگر یہ ابھی بھی آرکائیوز کے اندر جو ہے یہ لٹھا آپ کو مل جائے گا, کھالیں بھی مل جائیں گی. تو یہ ہے کہ وہ ظاہر جب پیپر آ گیا تو پھر یہ ریپلیس ہو گئی. اچھا وہ جو نمبر ہے جب پیپر آ گیا بر صغیر میں تو بورڈ آف ریونیو کے ریکارڈ کے اندر یہ ساری چیزیں انٹری ہو گئی. وہ جو فرسٹ انٹری ہوتی ہے نا, اس کو عام طور پہ ہم مدر انٹری کہتے ہیں, وہ فارم 7 الف ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں فارم 7 الف. اب آپ کو الاٹ ہو گئی وہ زمین اور آپ کو جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کر دی گئی. اب اس میں بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا ہینڈ اوور کرنے کا, کہ پورے گاؤں کے اندر ڈھول تساتے منادی کرا دی جاتی تھی, یا جب میلے کا موقع ہوتا تھا تو آپ کو جو ہے اسٹیج پہ بلا کے وہ جو ڈی سی یا اس کا اسسٹنٹ کمشنر یا جو بھی, وہ آ کے آپ کے گلے میں جو ہے وہ ہار نہیں پہناتا تھا, وہ ایک الاٹمنٹ کی ایک پلیٹ ہوتی تھی, جس طرح آج وہ قیدیوں کو نہیں وہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے, اس طرح اس پہ ایک اسکیچ بنا ہوتا تھا, سروے نمبر اسکیچ بنا کر وہ آپ کو, یعنی یہ پوری گاؤں کے سامنے یہ تھا کہ بھئی یہ ان کو الاٹ ہو گئی ہے زمین, اس کے مالک ہیں. یہ پری پارٹیشن بات کر رہے ہیں, یہ پری پارٹیشن کی بات ہو رہی ہے 1925 کی بات. اچھا یہ پر یہی جو ہے نا پھر یہ اب کیا ہوتا ہے, وہ گاؤں والوں کو موٹیویشن ہوتی تھی کہ یار ہم بھی اگر انگریز سرکار کی خدمت کریں گے تو ہمیں بھی زمین ملے گی. تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ زمینیں بانٹی گئیں. پھر جب پارٹیشن ہوا تو پھر یہ چونکہ ایک اور بات بھی آپ کو ایڈ کروں کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے یہ مدر اتھارٹی ہے. لینڈ گیونگ اگر ہم بات کریں کراچی میں لینڈ گیونگ اتھارٹیز کی تو تقریباً 14 کے قریب لینڈ گیونگ اتھارٹیز ہیں. لینڈ گیونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے, کے ایم سی, ڈی ایچ اے, کنٹرولمنٹ بورڈ, یہ لینڈ لیتی ہیں بورڈ آف ریونیو سے. بالکل صحیح. اچھا یہ جو بتا رہے ہیں سر لینڈ گیونگ اتھارٹی اپنے کا 14 ہے پورے کراچی کے اندر جو اس پر کو دیکھ رہی ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بورڈ آف ریونیو. ہاں بیٹھا ہوا سے مطلب یہ کہ ایک مانیٹرنگ اتھارٹی ہے, میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا. کراچی میں 14 کے قریب ہیں اور شہروں میں 5 سے 6 ہیں, جس میں مثال ریلوے ہے, ریلوے لائن تو پوری جاتی ہے, اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہاؤسنگ اسکیم ہیں وہ ریلوے کے انڈر میں آتی ہیں. اسی طرح پورٹ قاسم ہے, کے پی ٹی ہے, گوٹ ہیں, گوٹ آباد ہے, کچی آبادیز ہیں, یہ اتھارٹیز ہیں. یہ سب اتھارٹیز جو ہیں لینڈ بورڈ آف ریونیو سے ہی پرچیز کرتی ہیں, اس کے بعد ہاؤسنگ اسکیمیں اپنی ڈیولپ کرتی ہیں. جو سمندر سے لینڈ ایکوائر ہوتی ہے وہ ڈی ایچ اے, حالانکہ وہ بورڈ آف ریونیو اس کی مالک ہے, مگر یہ کہ ڈی ایچ اے اس کو کنٹرول کرتی ہے. تو اس طرح یہ کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جس میں سروے لینڈ بھی ہوتی ہے اور ناکلاس بھی ہوتی ہے. میں یہ ایڈ کروں گا عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں کہ سروے لینڈ بھی سرکاری زمین ہوتی ہے, ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. سروے لینڈ ایک پرائیویٹ لینڈ ہے, اس کو موڈوسی بھی کہتے ہیں, سروی کہتے ہیں اور پرائیویٹ لینڈ کہتے ہیں.
جو ناکلاس زمین ہے وہ اسٹیٹ لینڈ ہے، اس کو مانیٹر وہ کرتی ہے. ہاں سروے لینڈ کی جو ٹرانسفر ہے یا ایک وہ ریونیو ہے، بورڈ آف ریونیو کا مطلب وہ ریونیو لیتا ہے. تو اگر سروے لینڈ ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جیسے لیز بنتی ہے، سب لیز بنتی ہے، پاور بنتی ہے، یہ بورڈ آف ریونیو کلیکٹ کرتا ہے. اس کو مینیج نہیں کرتا، اس کی اتھارٹی نہیں ہے بورڈ آف ریونیو کی. تو یہ کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے. ہاں جو ناکلاس زمین ہے، سرکاری زمین جو مختلف قوانین کے تحت کسی بلڈر کو یا کسی ہاؤسنگ اسکیم کو دی جاتی ہے، اس کی باقاعدہ وہ پیمنٹ لیتی ہے بورڈ آف ریونیو، اتھارٹی اس کو پے کرتی ہے بورڈ آف ریونیو کو چالان کی مد میں. میں بڑی دلچسپ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک بورڈ آف ریونیو کے بڑے سینئر ممبر ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ اگر اس وقت کراچی کی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس پہ ہمارے ڈیوز نہ ہوں. بولا کے ڈی اے بھی ڈیفالٹر ہے ہماری بورڈ آف ریونیو کی. اگر ہم کچھ کے کورٹ کے اندر کیس چلیں جائیں تو یہ ساری اسکیمیں ختم ہو جائیں. کے ڈی اے جو گلشن اقبال ہے، سنجانی ہے، وہ لوگ ہمیں پے نہیں کر رہے جو ہمارے اصل لینڈ کی کاسٹ ہے. اچھا لینڈ کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے، ناکلاس 5 لاکھ 4 لاکھ مختلف دیہے کے اندر مختلف اس کی کلاسیفیکیشن ہے، لاکھوں میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ یہ اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ سروے لینڈ لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہ سروے انگریز کا کرایا ہوا ہے، پرانا سروے. بہت سے سروے ایسے ہیں جو ناکلاس کے اوپر سروے ہیں، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں چوکڑی سروے کہتے ہیں. وہ سرکاری اسٹیٹ لینڈ کے اوپر، اور وہ اسکوائر شیپ میں ہوتی ہیں، 16 ایکڑ یا 8 ایکڑ کے ٹکڑے ہوتے ہیں. میں نے جو آپ کو بات کی نا کہ وہ بھاگنے والی یا دوڑنے والی، آپ کو سروے لینڈ کبھی شیپ میں نہیں ملے گی. اس کی نشانی ہے ساری بات تو سیدھا بھاگ نہیں سکتا. اگر کوئی شیپ میں ہے اور کوئی کہتا ہے سروے لینڈ، اس کا مطلب فراڈ ہے، وہ غلط ہے. سروے لینڈ کا جب ہم نقشہ دیکھیں گے، وہ تارا جس کو بولتے ہیں، تو وہ کبھی بھی شیپ میں نہیں ملے گا. اب تو شطرنج کے خانوں کے اتنا ملتے ہیں سروے. وہ کہہ رہا ہوں وہ چوکڑی سروے ہوتے ہیں نا، وہ سرکاری اس میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہ سرکاری زمینوں پہ جو اب اس کی ایک بہت لمبی ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ ٹوٹل پاکستان کے اندر یا کراچی کی بات کرتے ہیں تو ناکلاس لینڈ کتنی ہوگی اور اسٹیٹ لینڈ کتنی؟ ڈیفینیٹلی پورا ڈیٹا SBCA.geo، یہ جو میں بتا رہا ہوں سندھ زمین .geo کا اس پہ ہے. اس میں تمام کراچی کی دیہات کی کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے. کتنے 96 کے قریب ٹوٹل دیہا ہیں، اور ہر دیہے کی پوری کلاسیفیکیشن کی ہوئی. اس کا سیٹلائٹ سروے موجود ہے اور پورا اس کا سسٹم موجود ہے. آپ کو اس دیہے کے اندر سب کچھ ملے گا، ناکلاس بھی ملے گی، سروے زمین بھی ملے گی، قبرستان، ندی، نالے، جوہر، جنگلات، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس دیہے کے اندر ساری اس کے اندر پراپر میپ میں ملیں گی. اور میپ بھی ڈیجیٹل میپس ہیں، آپ ایزی جا کر ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، جب یہ شاملات کی لینڈ بھی ہے یہاں پہ ہمارے پاس؟ شاملات کا کانسیپٹ وہ پنجاب میں ہے، یہاں نہیں ہے. اچھا یہاں شاملات کا ہم ریپلیس کس سے کرتے ہیں؟ یہاں شاملات وہی جو سرکاری اسٹیٹ لینڈ ہے، اسٹیٹ لینڈ سے کرتے ہیں. اب ایک پرائیویٹ لینڈ اگر کوئی بلڈر یا ڈیولپر پرچیز کرتا ہے، فرض کیجیے اس نے 100 ایکڑ ادھر لے لی، 100 ایکڑ ادھر لے لی، اور درمیان میں ایک شاملات کی لینڈ ہے، تو وہ جو لینڈ ہے وہ سوسائٹی کا ہی پارٹ بن جائے گی؟ کیونکہ وہ بیسیکلی تو اسی کے لیے تھی نا وہ تو جو شاملات کی لینڈ. یہ ایک لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے جس کے تحت اگر بلڈر کے پاس سراؤنڈنگ میں سروے نمبرز ہیں، سروے زمینیں لی ہوئی ہیں، اور اس کے بیچ میں اگر سرکاری زمین آ رہی ہے تو وہ بورڈ آف ریونیو سے کلیم کر سکتا ہے. بورڈ آف ریونیو اس کو الاٹ کرتا ہے. ایک کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں وہ جو بولنا نہیں چاہ رہا بلوانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک جو بورڈ آف ریونیو ایک کنڈیشن پہ اس بلڈر کو الاٹ دیتا ہے وہ شاملات یا سرکاری زمین، کہ وہ اس کو ایمینٹیز کے لیے استعمال کرے گا. بالکل صحیح ہے. اس کو مطلب اس پہ کوئی کنسٹرکٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس میں روڈ بڑے کرے گا، اس طرح کرے گا. مگر عام طور پر یہ پریکٹس گریو یارڈ ہے، نہیں، گریو یارڈ ہاں تو پبلک ویلفیئر کے لیے ایمینٹیز کے لیے یوز کرے گا، چاہے وہ پارک ہو، چاہے گرینڈ ماسک ہو، چاہے وہ بہت ساری چیزیں ہوں، تو وہ اس کے اندر ہوتی ہے. مگر عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ انڈرٹیکنگ تو دیتا ہے بلڈر کہ ٹھیک ہے جب میں اس کے لیے یوز کروں گا، مگر وہ اس پہ ہاؤسنگ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ کچھ اس میں جو ایمینٹیز کے نام ہوتے ہیں وہ ایسے رکھ دیے جاتے ہیں. چائنا کٹنگ یہی ہوتی ہے پبلک نہیں، چائنا کٹنگ بالکل ایک مختلف چیز ہے. ایمینٹیز کی لینڈ نہیں، ایمینٹیز لینڈ ہوتی ہے، مگر وہ ایک کسی ہاؤسنگ جو پروجیکٹس ہیں یہ پرائیویٹ بلڈر کی اس پہ نہیں ہوتی. چائنا کٹنگ ہمیشہ سرکاری جو زمینیں ہوتی ہیں، سرکاری جو اسکیمیں ہوتی ہیں، جیسے سرجانی ٹاؤن ہے، نارتھ تازہ آباد ہیں، اس میں جو پارک ہیں ان کو کاٹ کے چائنا کٹنگ کا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے
یہ چونکہ یہ دیرپا نہیں ہوتی ہیں، اور ایک اور اس کی بڑی اہم نشانی ہے کہ اس کا پلاٹ جو ہے 120 گز کا نہیں ہوتا، ہمیشہ کم ہوگا، 118 گز 115 گز کا ہوگا. تو اور بھی بہت ساری اس کی یہ بہت سوچ کے اب یہ سی ٹیکنیکس پیک ہیں. کے بعد ہم یہ کانسیپٹ لے کر آئے تھے چائنیز کو دیکھ کے، چائنا کٹنگ کا، یا اس سے پہلے ہی کچھ دیکھیں چائنا کے بارے میں عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے نا کہ پائیدار نہیں ہوتی چیزیں، ڈیوریبل نہیں ہوتی. جی ہاں. تو یہ چائنا کٹنگ والے پلاٹ حالانکہ یہاں گھر بھی بن چکے ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں، مگر یہ ڈیوریبل نہیں ہے. کبھی بھی سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا اور یہ صاف ہوں گے. آ بھی چکے ہیں آرڈرز، کئی سوسائٹیاں ختم بھی ہو چکی ہیں، سپریم کئی کورٹ ختم ایکشن ہو کر رہی چکی ہے ہیں. اس کے اوپر. تو یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو کہ وہ کہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. چونکہ ان جگہوں پہ پلاٹ سستے مل جاتے ہیں، جی پراپرٹی سستی مل جاتی ہے، آدمی یہ دیکھتا ہے میرے پاس اتنے پیسے اتنے مل رہا ہے، مجھے گھر تو بن جائے گا میرا، بعد میں دیکھا بعد جائے میں گا. دیکھا جائے گا. یہ ہمارا ویسے ایک قومی ایک یہ بھی ہمارا کھیل ہے، قومی وہ بعد المیہ میں ہے دیکھا جائے گا. کہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہے. بعد میں جب وہ نسلہ ٹاور کی طرح جھاڑو پھرتا ہے تو پھر روتے دھوتے ہیں، پھر دنیا پہلے نہیں دیکھتی ہے. سوچتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے. تو سر یہ جو 30 سالہ لیز ہے، یہ بھی یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ ہم لے کر آ گئے اس وقت 30 سالہ لیز کا؟ نہیں یہ یہ بہت کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے تھا؟ نہیں بہت اچھا کانسیپٹ ہے. یہ بیسیکلی بورڈ آف ریونیو 30 سالہ لیز زمین دیتی ہے کچھ پرٹیکولر پرپس کے لیے، فارمنگ کے لیے، جی بالکل بکریاں پالنی ہیں، ایگریکلچر کرنا ہے، فش فارمنگ کرنی ہے، پولٹری فارم کرنا ہے. یہ وہ لینڈ اس کے لیے 30 سال کے لیے لیز دیتی ہے گورنمنٹ. بہت نامنل ریٹ پہ دیتی ہے تاکہ جو قریبی شہر ہے اس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، جو غذائی ضروریات ہے. ہم نے اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا، فارم ہاؤس بنانے شروع کر دیے. فارم ہاؤس شامل نہیں ہے اس 30 پہ سالہ لیز کے اندر؟ فارم ہاؤس شامل نہیں ہے، فارم ہاؤس پرائیویٹ ہے. تو یہ کہ لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ ایون سوسائٹیز کمرشل بھی کٹ گئی، ایکٹیویٹیز کرنی. سوسائٹیز کی بھی طرف یہی لوگ تو چلے بات گئے. ہے کہ یہ اچھا. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس پر 2012 میں ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ یہ سارے جو ہے نا واپس کینسل کر دیتی ساری لیزیں. مگر ابھی بھی لوگوں کے پاس پوزیشنز ہیں، قبضے ہیں، مگر یہ کہ یہ ابھی بھی جو ہے قبضے، مگر یہ کہ اس کی اب قانونی حیثیت کوئی رہی نہیں ہے. اچھا. وہ کبھی بھی جو ناکلاس زمین کسی پروجیکٹ میں آج موجود ہے 2012 سے پہلے تو ٹھیک ہے، وہ تو اپروول میں آ گیا، مگر 2012 کے بعد جو پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں وہ ہمیشہ اس پہ رسک فیکٹر جو ہے وہ رہے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس زمین کے جو ابھی ٹائٹل ہیں، یہ ڈاکومنٹس ہیں، وہ بھی ہم اسی ویب سائٹ کے تھرو جا کے چیک کر سکتے ہیں؟ جی وہ فارم 2 اس کا ہوتا ہے جو یہ زمین ہوتی ہے. مگر یہ ہے کہ وہ فارم 2 اس پہ ویب سائٹس پہ اویلیبل نہیں ہوتے. فارم 2 تو وہ انڈیویجول اونر کے پاس ہوتا ہے جب بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کو، ہاں آپ جا کے ویریفائی کرا سکتے ہیں کہ ناکلاس ہے یہ، مگر چونکہ وہ انٹرٹین نہیں کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ دوبارہ وہ زمین جو ہے ملکیت ہو گئی ہے. اچھا. یہ جو 30 سالہ لیز ہے سر، یہ بورڈ آف ریونیو دے رہا ہے یا اتھارٹیز دے رہی ہیں خود؟ بورڈ آف ریونیو دیتا. اتھارٹی تو دے ہی نہیں سکتی، اتھارٹی نہیں دے سکتی. اتھارٹی کی جوریڈکشن ہی نہیں ہے 30 سالہ لیز دینا. ٹھیک ہے. 30 سالہ زرعی زمین پہ لیز دینا اتھارٹیز کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو زرعی زمین کا جتنا اسٹیٹس ہے وہ بورڈ آف ریونیو ہی دیتا ہے. بورڈ آف ریونیو کے تھرو آئے گا. اتھارٹی 99 ایئرز دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو بورڈ آف ریونیو ہے، اب ان کے پاس اوبیسلی جو صوبائی لیول پہ ہے، پھر اس کے بعد ایک فیڈرل بھی ہوگا جو اوپر سے جی بالکل پورا پاکستان جو لیول پورے پر پاکستان جو کنٹرول کر رہا ہے اس کے اوپر. تو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کیا چاروں صوبوں کے لیے یکساں ہیں، مطلب صوبائی لیول کے اوپر؟ دیکھیں بورڈ آف ریونیو کی جو پوری جوریڈکشن ہے نا وہ تو پورے پاکستان لیول پر ہے. بورڈ آف ریونیو کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ ریاست کا نمائندہ کرتا ہے. فیڈرل میں پریزیڈنٹ، نوٹ وزیر اعظم. ٹھیک ہے. اور صوبوں میں گورنر. یہ پھر اپنے اختیارات جو ہیں وہ دیتے ہیں. تو ایز سچ پوری پالیسیز ایریا ٹو ایریا بھی ویری کرتی ہے کیونکہ سندھ میں گوٹ کچی آبادی اس کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، پنجاب میں اتنا زیادہ نہیں ہے کچی آبادی اس کو ڈیولپ کر کے کرنا. تو یہاں مطلب اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اب جس طرح ابھی اسلام آباد میں پرائم منسٹر نے کچھ ابھی پچھلے دنوں اناؤنس کیا ہے کہ جی اوورسیز کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کہا ہے کہ بہت تیزی سے ڈیولپ کی جائیں اس سائڈ پہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایون کراچی تک کے بلڈر وہاں گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے اس وقت، اور لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے وہ. تو یہ جو سر اس وقت سچویشن ہے کہ آپ بورڈ آف ریونیو یا کوئی ایسے اسٹیٹ کے ادارے یا اتھارٹیز جو ہیں جو موجود ہیں یہاں پہ، کے ڈی اے ہے، یہ لوگ کیا کتنا لانگ ٹرم پلان کر رہے ہیں؟ آپ تو ان سے رابطے میں ہوتے ہوں گے. 25 سال 50 سال تک کے پلاننگ کوئی موجود ہے ہمارے بڑوں کے نظر میں؟ نہیں، بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جب ہی ہو رہا ہے کراچی کو اگر صورتحال دیکھیں تو پورا بے ہنگم طریقے سے پھیل رہا ہے. اب M9 کراچی سے حیدرآباد تک ہے، اگر اس کے سراؤنڈنگ میں دیکھیں وہاں کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے سوائے روڈ کے، M9 کے. ٹھیک ہے. کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، نہ وہاں چانسز ہیں. کراچی کی حدود ختم ہو جاتی ہے DHA کے بعد.
ٹھیک ہے، پھر وہ 7 لکی سیمنٹ کے بعد پھر سیون ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ منسپل کمیٹیاں ہیں. یہ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو ہے، مگر یہ ہے کہ اگر اس کی جوریڈکشن دیکھا جائے تو تھانہ بولا خان اس کی حدود کے اندر NOC وہاں سے ایشو ہوتا ہے، انیشیل پروسیس. تو یہ وہاں انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے اگلے 25-50 سالوں میں. شہر کا حال یہ ہے، یہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی پراپر ماسٹر پلان 2020 کے بعد بنا ہی نہیں ہے. کراچی کا 2005 میں بنا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو 5 میں کوئی لانگ ٹرم. جی جو 5 میں بنا وہ امپلیمنٹ ہوا. جی امپلیمنٹ ہوا. یہ جو کراچی میں آپ اوور ہیڈ بریجز انڈر پاسز دیکھ رہے ہیں، نعمت اللہ خان صاحب نے یہ 2005 میں بنایا تھا، 2020 تک کا تھا. اس پہ بھرپور طریقے سے لیکن سر 15-16 کے بعد سپریم کورٹ جو ایکٹیو ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکروچمنٹ ختم کروا رہے ہیں. نہیں انکروچمنٹ اس میں ماسٹر پلان کی بات ڈفرینٹ ہے. ماسٹر پلان انکروچمنٹ کو وہ نہیں دیکھتا. ماسٹر پلان میں تو ہر چیز ڈیفائن ہوتی ہے کہ کراچی کو یہاں تک پھیلنا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اولڈ سٹی، جوڑیا بازار، یہ سب شفٹ ہونا تھا تیسر ٹاؤن کی طرف. ٹھیک ہے، اس طرف ایک سبزی منڈی شفٹ ہو سکی. ٹھیک ہے، باقی بولٹن مارکیٹ کے ساتھ جو قصہ ہوا، آگ لگائی گئی اور پورا ہے، وہ اس ماسٹر پلان کا پارٹ تھا کہ کراچی کو اور امپرومنٹ کرنا ہے. ایجوکیشن سٹی جو ہے ملیر میں بن رہی، یہ بھی ایک اس کا پارٹ تھا. ایئرپورٹ بننے ہیں. یونیورسٹیز کے لیے 8,000 ایکڑ زمین جو ہے ایجوکیشن سٹی میں دی گئی، سندھ گورنمنٹ نے دی. یہ اس ماسٹر پلان کا حصہ ہے. ماسٹر پلان میں پورا ٹریفک کے کتنے سڑکیں بنیں گی، کتنا پانی کی کھپت ہوگی، وہ سارا اس کا پارٹ ہے. اس میں بہت اچھے طریقے سے کام ہوا. پرویز مشرف، یس ڈیفینیٹلی وہ بھی اس دور کا ہے. پرویز مشرف صاحب نے کراچی کو فنڈز دیے تھے جو یہاں لگے بھی. مگر اس کے بعد جب یہ جو ڈسٹرکٹ کونسل لیول پہ جو آپ کو پتہ ہے حکومتیں ختم ہوئیں، تو یہ اسٹرک ہو گیا اور وہ اس پہ پراپر عمل نہیں ہو سکا. یہ پوری کسی ڈاکومنٹ موجود ہے 2005 سے 2020 تک کا جو ماسٹر پلان ہے. اس وقت تو کراچی بے ہنگم طریقے سے جس کی جو مرضی آتا ہے وہ لینڈ لے کر جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کر دیتا ہے. تو ابھی بھی سر سندھ ماسٹر پلان پہ کچھ کام پچھلے دنوں سننے میں آ رہا تھا 4-5 سال سے کچھ ہو رہا ہے. وہ دیکھیں اس کی ایک سمری گئی تھی کہ 2020 تک کا تو ماسٹر پلان اینڈ ہو گیا. 2020 سے 2030 کا ایک ماسٹر پلان وہ اپروو نہیں ہوا کیونکہ حکومت ہی نہیں ہے. اپروول اتھارٹی ہوتی ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس. ٹھیک ہے، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں ابھی. اب الیکشن ہوں گے، بنے گی تو پھر جا کے پراپر کوئی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتی ہے نچلی سطح پر. کونسلر، پھر UC ناظم اور پورے پھر ٹاؤن ناظم، پھر یہ اس کو مینیج کرتے ہیں. وہ اس وقت تو وجود ہے ہی نہیں اس کا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں اب اتنا بڑا دنیا کا چھٹا بڑا شہر، ورٹیکل اتنا اس کی گروتھ ہو رہی ہے سٹی کی، ڈیلی بیسس پہ ہزاروں فیملیز اس شہر میں آ رہی ہیں. بلکہ ابھی جو ڈیزاسٹر ہوا ہے انٹیریئر سندھ کے اندر، جو فلڈس کا ہوا ہے، اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ فیملیز کا ریلوکیشن بھی ہوگی. تو اوبیسلی چونکہ پچھلے 50 سال سے ہم نے سندھ کے اندر بدقسمتی سے صرف کراچی ہی ڈیولپ ہوا، اور اس کے علاوہ تو پورے سندھ میں ہمیں کوئی شہر اس لیول پہ تو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. پنجاب میں تو بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو یہ جو ورٹیکل گروتھ ہو رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ تو انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. اب انفراسٹرکچر تو آپ کا شاید 60s کا ڈلا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، ایک اور ریسرچ کے مطابق ایک دن میں 1000 لوگ کراچی میں مائیگریٹ کر کے سیٹل ہوتے ہیں. 1000 اس وقت جو فگر آ رہا ہے کہ 1000 کا مطلب ہے تقریباً 150 فیملیز. اگر 5-6 فیملیز ہیں تو یہ کہاں جائیں گی؟ ڈیفینیٹلی یہ لوگ یہاں روزگار کے سلسلے میں آئیں گے تو یہ کوئی 1 کروڑ روپے کا پورشن تو نہیں خرید سکتے. یہ گوٹھ بنتے ہیں، کچی آبادیاں ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ایجوکیٹڈ آبادی ہے، جو ویل سیٹلڈ پلانڈ ایریا میں رہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یار میرے گھر کے بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی کروں تو میرے گھر کے قریب ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورشنس کی سڑک پہ گاڑی بھی آئے گی، ایک بائک کا بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. پہلے میپ اپروو ہوتے تھے، 20 فٹ کی روڈ کی اپروول ہوتی تھی. پھر یہ ظاہر انہوں نے محسوس کیا 24 فٹ کی کر دی 120 گز میں. اب 30 فٹ کی ہو رہی ہے. تو یہ کہ یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ یار یہاں آبادی اتنی بڑھے گی. کہہ رہا ہوں نا، ہر جگہ جو ہے نا وہ سر تربیت کی کمی ہے. ان لوگوں نے نہیں سوچا 120 گز کے درمیان 20 فٹ کا روڈ جو پلان کیا آج سے 1960-70 میں. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا ہو رہا ہے حال دیکھیں. ہر کسی نے اپنے 3-3 فٹ گھر آگے کر دیے ہیں، بیچ میں 2 گاڑیاں بھی نہیں گزر سکتی. سر پالیسیز تو میرے خیال میں بہت اچھی تھی. اس 60s کے 70s کے ہم دیکھتے ہیں بہت اچھی چیزیں بنی، بٹ امپلیمنٹیشن میں ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں. قوانین موجود ہیں، ہمیں کتابوں میں نظر آتے ہیں. بالکل ہر چیز موجود ہے، مگر امپلیمنٹیشن. ہم سنتے ہیں کراچی کی سڑکیں پانی سے دھلتی تھی. بالکل ڈیفینیٹلی دھلتی تھی. مگر یہ کہ دیکھیں یار اصل میں کوئی اون نہیں کر رہا کراچی کو. بھائی کوئی اون کرے نا، کیونکہ جس کی حکومت ہے صوبے میں وہ اس شہر کو اون نہیں کرتا، جس کا حالات دیکھ رہے ہیں. جب حکومت اون نہیں کرے گی تو عوام کہاں سے اون کرے گی؟
عوام تو پھر مسائل کا شکار ہوگی، مسائل کا شکار اور کچھ فیچر میں نظر بھی نہیں آ رہا کہ کچھ اچھا ہوگا. صحیح. نہیں سر انشاءاللہ امید تو ہمیں رکھنی چاہیے اچھے کی طرف. اچھا یہ بتائیے سر، یہ ابھی ایک پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے 5-6 سال سے کچھ ایکشن لیے ہیں پوشن سے ریلیٹڈ، تو نازم آباد کی طرف ہے، جوہر کی طرف پوشن بنے، اور لوگوں کو یہ اچھا بزنس کیس سمجھ آیا کہ یار ایک پوشن کھڑے کرتے رہیں 2-3 اور پھر آپ اس کو سیل کر دیں اس کے بعد. تو اس کی ایک تو لیگل سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کے مطابق کیا اس کی وہ حیثیت اس وقت ہے، اور کورٹ کیوں اس کے اگینسٹ گئی؟ دیکھیں اس کے اگینسٹ بالکل صحیح گئی ہے. بیسیکلی آپ کوشچن کو سینیریو اس طرح سمجھیں کہ ایک گھر آپ نے لیا ہے 240 گز کا، اس کا نقشہ اپروو کرایا ہے ایس بی سی اے سے، وہ گھر کا نقشہ ہے 3 بیڈ ڈی ڈی یا 2 واٹ ڈی ڈی، ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس پہ 6 فلیٹ بنا دیے جاتے ہیں فلیٹ کی شکل میں، ٹھیک ہے. سیڑھی باہر ہوتی ہے، سب سے پوشن کی نشانی ہوتی ہے کہ سیڑھی باہر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے فلیٹس بنا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بند تو جاتے ہیں، لوگ خریدتے اس لیے ہیں کہ اس کی ویلیو لیز پراپرٹی کے مقابلے میں 70% ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ روپے کا کوئی لیز فلیٹ ہے تو آپ کو پوشن جو ہے نا 70 لاکھ 65 لاکھ میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کے لیے بجٹ میں آ جاتا ہے، وہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات ہے سیل ڈیڈ بھی ہو جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل ہو جاتی ہے. وہ بھی غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں سیل ڈیڈ ہو گئی میں مالک ہو گیا. اب اس کی میں وجہ بتاتا ہوں سر کہ ڈپارٹمنٹ کس بیسس پہ سیل ڈیڈ دیتا ہے، اس کے بعد وہ کس قانون کا سر سہارا دیکھیں لیتا ہے؟ وہ ہے بورڈ آف ریونیو. یہ جو ہم رجسٹریشن کراتے ہیں، جو سب لیز سیل ڈیڈ سب جو ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی ریونیو کلیکٹر ہیں، ٹھیک ہے. بورڈ آف ریونیو کے نمائندے ہیں. صحیح ہے. ان کو ریونیو آ رہا ہے، ایک تو لیگل ریونیو آ رہا ہے، اوپر سے وہ ریونیو الگ آ رہا ہے مطلب جو پیسے جیب میں دیں، جا بس رہا ہے. ٹھیک پیسے ہے، ہونے چاہیے. تو ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دبا کے وہ کر رہے ہیں کام. اچھا اب میں اس پہ ایک لیگلٹی کی طرف آتا ہوں. ایک لینڈ گیونگ اتھارٹی، مثال کے طور پر کے ڈی اے نے آپ کو 240 گز کا پلاٹ دیا، آپ اس کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نام پر وہ موٹیشن بھی ہو گئی. موٹیشن کیا ہے؟ اب وہ سبلیز تو ہو گئی، جی. ٹھیک ہے. موٹیشن کا کیا ہے کہ اثر جو لینڈ گیونگ اتھارٹی اس کے ریکارڈ میں آپ کے نام پر منتقلی. بالکل. سیل ڈیڈ الگ ہو رہی ہے، الگ کر رہا ہے، بورڈ آف ریونیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ جو لینڈ دیا جس نے، مثال کے کے ڈی نے اگر دیا آپ کو زمین الاٹ کی ہے، تو اس کے ریکارڈ میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 6 لوگ اس میں رہ رہے ہیں، بالکل ایسے. کیونکہ موٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا ہے کہ نقشہ اس کا اپروو نہیں ہوگا، اپروو میپ، ٹھیک ہے، فلیٹس کا. یہ 2 اہم نشانیاں ہیں. آپ جب اس کی لیز ایکسپائر ہوگی اس پلاٹ کی، تو کس کے نام پر ہوگا پلاٹ؟ جو اصل اونر ہے. اتھارٹی کے ریکارڈ میں تو آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اب جو 6 اس میں لوگ رہ رہے ہیں اس کا نام تو اتھارٹی کے ریکارڈ میں نہیں ہے. وہ سیل ڈیڈ یا سب ڈیڈ لے جا کے کریں گے، کیا کریں گے، کیا دکھائیں گے؟ ان کے نام پر پلاٹ ہی نہیں ہے. اچھا جو یہ تھوڑا 99 سال کے بعد جب لیز ایکسپائر ہوگی، ایکسپائر ہوگی تو ٹھیک ہے، تو وہ اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ان کے بچوں آج پوشن میں رہ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. وہ شاید خود تو نہ ہو اتنے سالوں بعد، ان کے بچوں میں پھر ڈسپیوٹ پیدا ہوں گے. ڈسپیوٹس ہوں گے. بالکل اور صحیح. وہ سڑک پہ ہوں گے، جو پھر کچھ بھی مالک نہیں ہے، ہوگا ان کے پاس. جو مالک ہے وہ بھی جو ہے موجود نہیں ہوگا، تو کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ وراثت کہاں سے آئے گی؟ وراثت میں تو منتقل ہوتی ہے نا پراپرٹی. تو بہت مسائل پیدا ہوں گے. عام آدمی کو اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے اس ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس کو کیا. مگر اس کے باوجود بھی بن رہے ہیں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، خریدار موجود ہیں. وہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت بڑا گیپ ہے ہمارے یہاں. 1 کروڑ گھروں کی جی، شارٹیج ہے، چھت چاہیے آپ کو 1 تو آپ کروڑ کہیں کی بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. شارٹیج ہے، اور ہونے چاہیے 3 کروڑ گھر کے قریب. تو یہ ہے کہ 1 کروڑ گھروں کی شارٹیج، اور ڈیوریبل ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک سال میں تقریباً 7-8 لاکھ گھروں کی ضرورت پڑتی ہے. پاکستان کی جو آبادی ہے اس کے حساب سے مگر بن پاتے ہیں وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ گھر. تو وہی 3-4 لاکھ ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے شارٹیج میں. تو اس میں یہ جو ہماری ایک ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہیں، آباد والے جو ہیں، یہ اس میں کیا رول ابھی پلے کر رہے ہیں؟ اس طرح کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو کس طرح سے میٹ کرنے میں جا رہے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ آباد کا بہت ہی اہم رول ہے. بالکل. 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہاؤسنگ پرووائڈ کرتے ہیں. ایک کوآپریٹیو ہاؤس سوسائٹیز ہیں، دوسرے بلڈرز ہیں، پرائیویٹ بلڈر، تیسرے گورنمنٹ کی اپنی اسکیمیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم 1 بائی 1 اس کی بات کریں، گورنمنٹ کی جو اپنی اسکیمیں ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ وہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں بنا ہوا. تیسرا بلڈرز. میں کہتا ہوں بلڈرز اگر نہیں ہوتے کراچی میں تو کراچی کا اس سے زیادہ ورس سچویشن ہوتی. بلڈرز کا ہی رول ہے ہر شہر کو ڈیولپ کرنے میں، نہ صرف کراچی، آپ اور بھی دیں گے اسلام آباد، لاہور. بلڈرز کا جو کام ہے وہ نہ ریاست کر سکی ہے،
نہ جو ہے نا یہ کوآپریٹو سوسائٹیز کر سکی ہیں. نہیں پبلک سیکٹر کو تو آپ کو کرنا پڑے گا نا, وہ تو اس کے بغیر ڈیفینیٹلی وہی کر رہی ہے کام یہ. بالکل صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی آباد کے رول کی, تو یہ کراچی کی جو اب ماسٹر پلان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 2030 تک کا جس پہ کچھ کام ابھی چل رہا ہے بٹ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگلے 4-5 سال کراچی کے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس سائڈ کی طرف بڑھے گی؟ ہاکس بے, اب کراچی کی مختلف سراؤنڈنگز ہے, ہاکس بے کی سائڈ ہے, ایک ہماری ناردرن بائی پاس کا ایریا ہے, پھر نیشنل ہائی وے بہت اچھی لینڈ ہے, وہ بھی ہماری غالباً آئی تھنک بینظیر کے انسیڈنٹ کے بعد سے غالباً کورٹ نے وہاں کچھ پابندی لگائی ہوئی ہے سب لیزنگ وغیرہ کے اوپر بھی, اور پھر M9 ہے ابھی اس وقت. تو اب M9 کی طرف اس لیے لوگ جا رہے ہیں کہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی. بالکل دیکھیں, اس کے لیے میں آپ کے ویورز کو گائیڈ کروں گا کہ ملیر کا علاقہ ایک ایسا ہے جہاں انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے. اس علاقوں میں انویسٹمنٹ کریں جہاں انفراسٹرکچر موجود ہے. ملیر ایک ایسا ایریا ہے, بہت بڑا ایریا ہے یہ, جس میں بہت سارے دیہات ہیں. تو وہاں یہ کہ آلریڈی پانی موجود ہے, بجلی موجود ہے, کیونکہ یہ پاکستان بننے سے پرانے علاقے ہیں, یہاں ابھی بھی آبادیاں ہیں. تو یہاں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ پچھلے اس میں دیکھیں بہت سے پروجیکٹ, پرائیویٹ پروجیکٹ وہاں لانچ ہوئے ہیں. تو ایک انویسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار میں جہاں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں وہاں انفراسٹرکچر موجود ہے سراؤنڈنگ میں. M9 پہ کیا ہے, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا M9 کے اوپر, کیونکہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس مجھے رونا ہی آتا ہے, مجھے رونا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھ لیں نا بحریہ بن میں جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کی کاسٹ آف لیونگ کیا ہے, کوئی عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے؟ سر لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ انفراسٹرکچر بنایا ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی. گھر تو کوئی افورڈ کر ہی نہیں سکتا نا پاکستان میں اس وقت, اینڈ یوزر کی بات کر رہا ہوں. اب تو انویسٹر ہی ہے جو پراپرٹی بنا کے لے کے آ رہا ہے. دیکھیں ایک وقت تھا جب زمین کی کاسٹ کم تھی اور کنسٹرکشن کاسٹ زیادہ آتی تھی. اب یہ ریورس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے اور 2 کروڑ میں گھر بن رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ کہ یہ ایک الارمنگ سی سچویشن ہے کہ جو ہے وہ اس طرف آئیں. انفراسٹرکچر بنانا تو ہے مگر اس کو مینٹین کرنا, اس کی نیڈ کو کمپلیٹ کرنا, یہ ہماری حکومتوں کی پرائورٹیز رہی ہیں. بے شک پرائیویٹ بلڈرز تو اپنے طور پر ایفرٹ کرتا ہے, سب کچھ بنا دیتا ہے وہ, مگر کیا ہے دیکھیں نا بحریہ کی مثال, بحریہ اگر اپنے یونٹ بجلی پروڈکشن کے یونٹ نہیں لگاتا تو کیا کے الیکٹرک اس کو دے سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. K4 کی جو لائن کینجر جھیل سے آ رہی ہے تو اس کے اپنے ریسورسز ہیں, دوسرے بلڈر کے ہیں کہ وہ لائن ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے, گیس تو ظاہر ہے ہی نہیں, گیس تو پیدا کر نہیں سکتے, تو اس کے سلنڈر کے ذریعے پھیل رہی ہے. تو بیسیکلی انفراسٹرکچر کو دیکھنا چاہیے. پھر ایک جو میگا پروجیکٹس ہیں, ایک اور چیز جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں, اگر کسی کو انویسٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے چینل پہ بہت سے انویسٹرز بھی ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ یار بہت جو بڑے پروجیکٹ ہیں نا جو کئی 100 ایکڑس کے اندر ہیں, اس کی بجائے چھوٹے پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کریں جو 25 ایکڑ 30 ایکڑ 20 ایکڑ 50 ایکڑ. وہ مینیج کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے بلڈر کو, اور اتھارٹیز بھی بہت زیادہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. انویسٹر کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس کا ریٹرن ROI بھی اچھا ملتا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ جلدی مل سکتا ہے اس کے اوپر. اچھا سر, بہت اچھی آپ گفتگو, بہت معلومات مل رہی ہے, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سوسائٹیز جب لانچ ہوتی ہیں تو ان کو کس قسم کے NOCs گورنمنٹ سے لینے ہوتے ہیں, اور پبلک کو کتنے NOCs دیکھنے چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں کوئی بھی بلڈر اگر کوئی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرتا ہے, آلموسٹ تقریباً 18 قسم کے NOCs اس کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لینے پڑتے ہیں, جس میں ایک بورڈ آف ریونیو ہے, بورڈ آف ریونیو سے بھی ایک NOC لینا پڑتا ہے, پھر بورڈ آف ریونیو سے ایک باؤنڈری وال کی NOC لینی ہوتی ہے, پھر اس کا ایک اپروو پلان ہوتا ہے, پلان کی اپروول MDA سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کا فزیکل سروے ہوتا ہے, سیٹلائٹ سروے زمین کا. ٹھیک ہے, اس سروے کے مطابق جو سروے ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کو وہ ایک NOC لینا ہوتا ہے جب وہ سروے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سروے کے بعد اس کی ڈیمارکیشن ہوتی ہے پلاٹس کی. ٹھیک ہے, وہ ڈیمارکیشن کا ہوتا ہے. پھر سوئی گیس کا بھی NOC لینا ہوتا ہے, بجلی پانی گیس, اور پھر یہ کہ ٹریفک کا بھی ایک NOC لینا ہوتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے بھی NOC لینا پڑتا ہے. اس لینا پڑتا ہے کہ فیوچر میں جو آبادی ہوگی اس کے حساب سے یہاں انفراسٹرکچر, سڑکیں وغیرہ, سگنلز ہیں یا اوور ہیڈ برج, اس حوالے سے ٹریفک کی بھی NOC لینی پڑتی ہے. SBCA کا NOC جو ہے بالکل آخری میں ہوتا ہے جب انوائرمنٹ کا بھی ڈیفینیٹلی بالکل انوائرمنٹ ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, اس طرح کی پوری ایک لسٹ ہے. تقریباً 18-19 ایسی اتھارٹیز ہیں. اگر وہ ایئرپورٹ کی حدود میں تو پھر سول ایویشن اتھارٹی کا بھی لینا پڑتا ہے. تو اس طرح کے تقریباً 18 NOCs ہیں. عام طور پر جو ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے
وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایس بی سی اے کا این او سی ہے. ٹھیک ہے. ایس بی سی اے نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت ڈاؤن کر دی ہے، کیونکہ بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں جو ایس بی سی اے سے اپرووڈ ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہے. دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جو ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، وہ یہ عام طور پہ جو ہمارے یہاں پریکٹس ہے، وہ اگر کسی بلڈر کے پاس اگر 100 ایکڑ یا 200 ایکڑ یا 300 ایکڑ زمین ہے تو وہ 20-25 ایکڑ کی این او سی لیتا ہے اور اس کو کیش کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیش کر رہا ہوتا ہے، اس کی بیس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ سیل کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس بی سی کی بھی این او سی جو ہے نا وہ اب ایتھینٹک رہی نہیں ہے. نسلا ٹاور کے پاس تھی نا غالباً، سب کے پاس سب تھی کیا وہ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو تھا نا، زمین وائلیشن کی. زمین بہت امپورٹنٹ ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لینڈ کا اسٹیٹس دیکھیں، لینڈ صحیح ہونی چاہیے، دین اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور لینڈ کا اسٹیٹس فارم 7 الف. ٹھیک ہے. آپ کو اب چونکہ دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل ہے، تو جس کو انگریز نے 100 ایکڑ یا دی تھی 25 میں، تو 1925 میں، اب اگر 10 ایکڑ آپ کسی سے لے رہے ہیں نا تو اس کے بعد فارم 2 بے ہوگا، بالکل صحیح، الف نہیں ہوگا. آپ اس کی مدر انٹری چیک کرائیں ریکارڈ کے اندر، الف نکالیں، الف میں دیکھیں کہ وارث کتنے ہیں. سر ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کے اوپر میں نے کل سیل ڈیڈ کرائی ہیں، 100 وارث ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اب 100 میں سے آپ نے 99 وارثوں کو پیسے دے دیے، اسے لکھوا لیا، ایک رہ گیا، وہ کہیں نہ کہیں کورٹ میں چلا گیا، تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہینڈ ہو گیا. اصل میں بلڈرز کو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کیونکہ میں سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، میرے کئی بڑے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں، میں اب نام کیا لوں، ٹھیک ہے، وہ ان کو نالج نہیں ہے، وہ ڈیلیور کر چکے ہیں پروجیکٹ، آ کے پھنستے ہیں تو پھر میرے پاس آتے ہیں کہ سر یہ مسئلہ ہو گیا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ایسی غلطی کر چکے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسرا میں ایک ٹیکنیکل آپ چیز بتاؤں آپ کے انویسٹر کے لیے، کہ عام طور پر بہت سی اسکیمیں دیکھتے ہیں کہ جی یہاں 120 گز کا پلاٹ 10 لاکھ روپے کا ہے، 4 سال کی قسطوں پر 5 لاکھ روپے کا ہے، ڈسکاؤنٹ آفر ہے جی 6 لاکھ روپے کا ہے. صحیح ہے. تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں کہ اس علاقے میں پر ایکڑ پرائز کیا ہے. صحیح ہے. جہاں M9 کے اوپر 6 لاکھ کا پلاٹ 120 گز کا یا 10 لاکھ روپے کا ہے، وہاں 8 کروڑ روپے ایکڑ زمین ہے، ایک ایکڑ، تو اسی کاسٹ نہیں بن رہی نا، جس کے اندر 22 پلاٹ میکسیمم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں کہ یار یہ بلڈر 6 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے میں کیسے دے رہا ہے پلاٹ. ایکڑ کی کاسٹ نہیں بن رہی اتنی، تو ٹھیک ہے، یہ بچ سکتے ہیں فراڈ سے. یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے. تو یہ کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سر یہاں تو کنسٹرکٹڈ گھر مل جاتے ہیں 2-2 ملین کے اندر، یہاں تو مطلب جو چل رہا ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ہے، تھوڑا سا ہمارے جاننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ پلیز تھوڑا سا فیک فائلز پہ اور ڈپلیکیٹ فائلز جو ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ یہ فیک فائلز کا کیا ایک سسٹم چلتا ہے. دیکھیں رضا، یہ بات یہ کہ چلایا جاتا ہے یا چل جاتا ہے؟ ڈیمانڈ اگر زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ پیدا ہوں گی چیزیں نا. ایک پلاٹ بلڈر بھی 2 کو بیچے گا. بالکل. ہاؤسنگ سوسائٹی کی فائلیں بھی بکتی ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پلاٹ پہ کوئی آنا جانا نہیں ہے، بات تو الوٹی بھی لے کے بھول جاتے ہیں ایسے ہی ہے کہ یار کہاں پلاٹ لیا تھا. تو وہ پھر دیکھتے ہیں لوگ کہ یار یہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اس پہ پھر فیک فائل بن جاتی ہے، ڈپلیکیٹ فائل بن جاتی ہے. یہ سارے ٹولز اس کے جو ہے نا چیک کرنے کے، وہ ہم اس کورس میں پورا ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں، پورا پریزنٹیشن کے ساتھ، کہ آپ کے پاس اگر ایک ہی پلاٹ کی ایک فائل آئے گی اور ایک جعلی اور ایک اصلی ہے، تو آپ فائل کے ڈاکومنٹس دیکھ کر، کاغذ دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے کہ یہ جعلی اور یہ اصلی ہے. یہ ہم پرائیویٹ سوسائٹیز کے فارمز کی فائلز کی بات کر رہے ہیں، تمام کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ سوسائٹیز کی بھی، اور ایون جو ہے نا جو سرکاری سوسائٹیز ہیں، اسٹیٹ کی سوسائٹیز ہیں، ان کی بھی فائلز جو ہے نا وہ. لیکن پرائیویٹ سوسائٹیز تو آج کل اوپن فائلز بھی بہت دیتی ہیں، بحریہ وغیرہ میں بھی آتی ہیں، پرائیویٹ بلڈرز بھی دے رہے ہوتے ہیں سوسائٹیز کے اندر اوپن فائلز میں. تو وہاں تو آپ اس کی تعداد ہی چیک نہیں کر سکتے. دیکھیں اوپن فائل میں اس کی بات نہیں کر رہا بلڈرز کی. بلڈر کی فائل چیک کرنے کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے پاس ریکارڈ ہوتا ہے جب تک کہ وہ لیز نہیں کراتا. ٹھیک ہے، اس کے انٹرنل ریکارڈ تو شو ہی نہیں ہوتا. یہی میں بات کرتا ہوں ریرا کی نا، یہ ریرا جب آئے گا تو ساری چیزیں نکلیں گی باہر، جو بلڈر کا اپنا انٹرنل ریکارڈ ہے. اس میں نہیں پتا کہ ایک فائل یا 2 فائلیں بنائی، اس نے 3 فائلیں بنائی ہوئی ہیں، اس کا پتہ نہیں چل سکتا. ہاں اتھارٹیز میں لے رہے ہیں آپ یا کوآپریٹو سوسائٹیز میں لے رہے ہیں تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ٹولز ہیں جس کی وجہ سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جعلی ہے اور یہ فیک ہے. سر ماشاء اللہ بہت آپ سے ہمیں کارآمد انفارمیشن مل رہی ہے، اور فیوچر میں بھی ہم آپ سے انشاءاللہ رابطہ کرتے رہیں گے. سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کوئی سجیشنز دینا چاہیں گورنمنٹ کے لیے، کوئی لوکل صوبائی حکومت کے لیے، بلڈرز کے لیے، آباد والے اگر کوئی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، عام انویسٹرز کے لیے، پبلک کے لیے، ایک جنرل آپ ریئل اسٹیٹ کی آپ ماشاء اللہ اتنا بڑی اچھی بات کی. دیکھیں آباد کے لیے میسیج ہے کہ اپنے ممبر کو ٹرینڈ کرائیں
ہمارے پاس بھیجیں کورس کے لیے، یا ہمیں بلائیں، ہم آپ کے بچوں ممبرس کو جو ٹرین کریں گے. جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشنز ہیں، وہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے وہ ٹرینڈ کرائیں اپنے ریئلٹرز کو. میں نے ابھی 15 سال کے کیریئر میں دیکھا ہے کہ جو اس کے اندر کچھ تھوڑے بہت پیسے کما لیتا ہے تو وہ پھر ہوتا ہے یار مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے تو جو ہے نا وہ بس مجھے آ گیا کام، ٹھیک ہے میں تو پیسے دے کے کام کرا دوں گا. ایسے لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سینٹرل جیل میں سزا کاٹتے ہوئے دیکھے ہیں. ایک بیرک ہے مخصوص، آج سے 4 سال پہلے میرا جانا ہوا تھا. ایک بیرک کے اندر 125 قیدی تھے، اس کے اندر 80 جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ بروکر تھے. تو وہ ڈی آئی جی صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے سب بروکروں ایک ہی جگہ بھرا ہوا ہے، اور ہاں یہ تنگ بہت کرتے ہیں، ان کو ایک ہی جگہ بند کیا ہوا ہم نے. تو بات یہ ہے کہ قبل اس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ ہو جائے، آپ خود نہیں کر سکتے. آباد کے ممبرس تو اپنے بچوں کو بھیجیں اور پراپر ٹریننگ دلوائیں. کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے. حکومت سے میں ریکویسٹ کروں گا، فیڈرل گورنمنٹ سے، کہ ریرا کی امپلیمنٹ کریں آپ. جب تک یہ ریرا امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. صوبائی گورنمنٹ کو بھی میں کہوں گا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ جب تک کہ اس پراپرٹی کے معاملات بہتر نہیں ہوئے، پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے حوالے سے. اتنا ریونیو اور اتنا باہر سے پیسہ آ سکتا ہے. ابھی تو صرف اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کا بھی اعتماد جو ہے نا بالکل متزلزل ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہیں، وہ نہیں کرتے انویسٹمنٹ. جب ان کو ایک اپنا انویسٹمنٹ سیف اینڈ سیکیور نظر آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ آنکھیں بند کر کے اپنے اربوں روپے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے. تو پاکستان ایک بہت زرخیز ملک ہے، نہ صرف زرعی حوالے سے بلکہ اس سیکٹر کو بھی اگر فوکس کریں. جتنے انویسٹر اگر یہ دیکھ رہے ہیں یا جو کوئی اگر پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کورس کریں. اگر کورس نہیں کر سکتے، ہمارے آن لائن لیکچرز سن لیں، اس کا بڑا ایزی ایکسیس ہے. تو یہ کہ معلومات لے کر کریں گے آپ تو آپ کا انویسٹمنٹ جو وہ سیف اور سیکیور ہوگا. بالکل جی. میں یہ بولوں گا آخر میں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم اپنے ناظرین تک آپ کی باتوں کو پہنچائیں. میں آخر میں صرف یہ بولوں گا کہ دیکھیے ہم لوگ ایک 10 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو موبائل پہ جا کے اس کو ریسرچ کرتے ہیں، اس کو پراپر، وہ ایک ویب سائٹ پہ نہیں، ہم 10 ویب سائٹیں دیکھتے ہیں. ہم نے فوڈ پانڈا کی ایپس رکھی ہوئی ہیں موبائل کے اندر، ہم مختلف جہاں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی جب ہم لینڈ لینے جاتے ہیں تو ہم پہ چلے جاتے ہیں فیس ویلیو کے اوپر. وہ میرے ابا جی کا دوست ہے، میرے بھائی کا جاننے والا ہے، اور وہ ہے. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ پہ جائیں، آپ ریسرچ جب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے انفارمیشن چاہیے، انفارمیشن نالج کی طرف لے کر جائے گی آپ کو، آپ کے ذہن میں پوری ایک پکچر بن جاتی ہے. آپ ڈاٹس کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ ایکچولی معاملات کیا ہیں زمین کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کی ہارڈ اینڈ منی جو ہے وہ سیف ہوگی. آپ کے فیوچر جنریشن جو ہے وہ اس کا مستقبل اس سے سیو ہوگا، اور آپ جو سٹریس سے اور ٹینشن سے بچ پائیں گے. بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے جب آپ کی اس میں کسی بھی پروجیکٹ میں پھنس جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ پلیز تھوڑی سی ریسرچ کریں، اور جس طرح پنجوانی صاحب یہ کورسز کروا رہے ہیں، آپ سر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ تمہاری ساری انفارمیشن جو یہ دے رہے ہیں ابھی، اس سے بہت اچھی انفارمیشن کے سلیبس میں آئی ایم شیور ہوگی وہاں پہ. اور آپ ایک پراپر طریقے سے اسٹڈی کر کے، آپ انویسٹر ہیں یا کلائنٹ ہیں بننا چاہتے ہیں، یا آپ ایز اے شوقیہ کر لیجئے، لوگ آئی ٹی کے کورسز بھی کرتے ہیں، تو آپ ایز اے شوقیہ نالج کے لیے بھی کورسز کر سکتے ہیں. اور بہت یہ اچھی، کیونکہ بیسکلی زمین تو دنیا بھر میں ایک ہی طرح سے کام کرتی ہے. سو اگر آپ یہاں سے بھی کوئی چیز سیکھ لیں گے تو وہ جس طرح سر کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں اور دوسرے ممالک کے اندر بھی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ کے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہاں بھی آئی ایم شیور جو لوکل اتھارٹیز کے لائسنس ہوں گے وہ لینے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے آپ تشریف انوائٹ لائے. کیا. انشاءاللہ جی اپنے سوالات سے آگاہ کیجیے گا، کمنٹس میں لکھیے گا، اور مزید بھی ہم آپ کو ان سوالات کے جواب لے کے پنجوانی صاحب سے آپ کو دیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.